جیسے ہی آپ دین کی اصل اساس ان کو بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ اس خطے میں بہن ہو جائیں گے. کہ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو کم از کم باطل کے تیروں کا رخ دیکھ لو. تو آج بھی انسانیت کے لیے یہ درس ہے کہ وہی نظام اگر لایا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں قائم کر کے دکھایا تو انسانیت پھر فلاح پا جائے گی. اور انشاءاللہ مطلب ایک جانور نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے مالک جو ہیں وہ رو رہا تھا اور شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا آج ہے. اگر بات ہو تو وہ بلینئر یہی کہتا ہے نا کہ اٹس مائی منی. ایک دو بیچ میں گالیاں بھی آتی ہیں میں نے پاز کر دی. اور اسلام اس سے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا نہیں ہے. ہاں دیکھیں کتنا متضاد ہے نا یہ. تو اسلام یہ شعور دیتا ہے انسان کو کہ یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ دیکھیں نا جہاز میں وہ آنٹی آ کے بتاتی ہیں نا کہ جب ٹربولنس ہو پہلے خود ماسک لگانا پھر دوسرے کے لگانا ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا بس چلے تو پورے جہاز کا ماسک لگا دیں, خود سانس روکا. تصور ہے نا امت کا, وہ تو چونکہ ہے ہی نہیں تو پھر سب سے پہلے پاکستان ہے جو کہ مشرف صاحب نے ایک سوچ دی تھی وہ آج تک چل رہی ہے اسی طریقے سے. تو اسی کو مقدم رکھا جا رہا ہے. ہم اس میں سپورٹ اس لیے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو شاید امت کی قیادت پر بھی آ جائے گا. اصل میں وہ ان کو قیادت نظر آ رہی تھی کہ یہ خطہ قیادت کے منصب پہ فائز ہونے جا رہا ہے. میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو, شرر فشاں ہوگی آہ میری, نفس میرا شعلہ بار ہوگا. اب ہم تیسری ایپیسوڈ پر بڑھ رہے ہیں. جی تو میں آپ کو ایک گڈ نیوز یہ دے دوں کہ جو ہم اپنی بات کو بلڈ کرتے ہوئے چلے تھے کہ جب بھی آپ صحیح بات شروع کریں گے تو اس کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ اس کی مخالفت جو ہے وہ جو اس پورے غلط نظام کو چلا رہے ہیں ان کے پاس سے سب سے پہلے آئے گی. اور اگر آپ بڑے بڑے درس دے رہے ہیں جا کر اور بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں اور دوسرے ملک آپ کو بلا رہے ہیں کہ آئیں اور اپنی بات پھیلائیں اور لوگوں کو اخلاق سکھائیں اور اس میں وہ دین کا اصل مطلب نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جیسے ہی آپ دین کی اصل اساس ان کو بتانے کی کوشش کریں گے تو آپ اس خطے میں بہن ہو جائیں گے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری جو دوسری ایپیسوڈ ہے اس کے ساتھ ہی ہو چکا ہے تو اس کی ریچ کو لمیٹڈ کر دیا گیا. تو یہ ایک خوشخبری تھی آپ کے لیے, بہت بہت مبارک ہو. اچھا, بات ہم اس طرح شروع کی تھی ہم نے کہ ایک نظام آیا جس نے طاغوت کو چیلنج کیا, اور جب وہ طاغوت کو چیلنج کیا تو یعنی چیلنج تو نہیں کیا, آپ یوں سمجھو اس نے ایک نظریہ دیا اور طاغوت کو یوں لگا کہ یہ تو ہم پورے کے پورے چیلنج ہو جائیں گے. اور پھر ہم نے بات کی کہ وہ طاغوت کا نظام کیا ہے. تو اب اگر ہم اس طرف بڑھیں کہ وہ نظام جو اس وقت دنیا میں ایک ظلم کا نظام موجود تھا اس کو چیلنج کرنے کے لیے آیا تھا, وہ کن بنیادوں پہ کھڑا ہوا تھا, اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں یہ تو آپ نے ویسے اچھی خبر دی ہے, حوصلہ افزا خبر ہے. اور آپ کی بات میرے خیال میں جہاں سے ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آپ کی بات صحیح ثابت ہوئی. تو اس پہ مجھے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ گیا کہ مولانا نے فرمایا کہ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو کم از کم باطل کے تیروں کا رخ دیکھ لو کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, ہماری طرف. تو اس کا مطلب پھر آپ حق کے راستے پر ہیں. الحمدللہ. تو آپ نے جو سوال کیا تو اس کے اوپر اگر ہم بات کریں, اسلام جو نظام لے کر آیا طاغوت کے مقابلے میں, کفر کے مقابلے میں, اس کی بہت سی بنیادیں تھیں, لیکن جو بہت موٹی موٹی بات تھی وہ یہ تھی کہ اسلام کا جو نظام تھا وہ 3 بنیادوں کے اوپر قائم تھا. ایک توحید, دوسرا رسالت اور تیسرا خلافت. یہ وہ بنیادی پلر تھے جنہوں نے اس نظام کو آگے لے کر چلنا تھا, اور اسی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا نظام جو ہے پھر اس کے متبادل طور پہ قائم کیا. توحید کے مقابلے میں اس وقت وہاں پہ شرک موجود تھا اور 360 بت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے, اور پھر ان کا انکار کر کے ایک اللہ رب العالمین کی حکمرانی کبریائی کا اعلان کیا گیا. اسی طرح سے اس پورے نظام میں رسالت کو ایک بہت بنیادی اہمیت حامل تھی کہ جس کے ذریعے سے اس کا عملی نمونہ پیش ہوا. اگر ہم اس کا انکار کر دیتے تو شاید یہ نظام عام معاشرے کے اندر کوئی فائدہ نہ دیتا.
اسی طرح رسالت کے بعد جس نظام کو آگے لے کر چلنا تھا وہ خلافت علی منہاج النبوہ پہ لے کے چلنا تھا، تو اس کے خد و خال واضح کیے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات فرمائیں۔ اچھا، اس کے نتیجے میں عام عوام کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ تو وہ بھی بڑی بنیادی چیزیں تھیں کہ اس نظام کے نتیجے میں جو محرومیاں تھیں وہ ختم ہوتیں، جو نفرتیں تھیں وہ ختم ہوتیں، جو اخلاقی اقدار کی گراوٹ تھی وہ ختم ہوئی، لوگوں کو ان کے حق ملنا شروع ہوئے، اور جو بالکل بنیادی بیسک جس کے اندر انسان کی بنیادی ضروریات تھیں اس کا تحفظ اس میں ہوا۔ امن اور امان کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، عدل و انصاف کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو یہ جو نظام میں نے آپ کے سامنے 3 بنیادی پلرز کے نتیجے، اس کے نتیجے پھر یہ نکلے کہ معاشرے کے اندر امن قائم ہوا، انصاف آیا، اور پھر ایسا انصاف آیا کہ چشم فلک نے دیکھا کہ اس کی پھر کوئی مثال ہمیں آج تک کی دنیا میں نہیں ملتی، کہ جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ صنعا سے ایک عورت چلے گی حضر موت تک، اکیلی ہوگی، تنہا ہوگی، سونے سے زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، اس کو اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ تو پھر کیا دنیا نے یہ نظام دیکھا یا نہیں دیکھا؟ پھر دنیا نے وہ نظام دیکھا۔ تو انسان بنیادی طور پہ چاہت ہی یہ رکھتا ہے کہ اس کے بنیادی جو مسائل ہیں نا، جب وہ اس کے سامنے آئیں تو پھر اس کا حل پیش کرنے والا ہو۔ اسلام وہ واحد نظام لے کر آئے جس کے اندر انسانیت کے ان تمام مسائل کا حل موجود تھا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نظام آج تک بھی انسانیت کے کسی مسئلے کا پائیدار دیرپا حل نہیں دے سکے۔ اس انسانیت نے بہت سارے نظاموں کو اپنایا، اشتراکیت کو اپنایا، سوشلزم کو اپنایا، سرمایہ دارانہ نظام کو اس وقت ہم تجربہ کر رہے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پہ انسانیت کی حق تلفی، اس کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو آج بھی انسانیت کے لیے یہ درس ہے کہ وہی نظام اگر لایا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں قائم کر کے دکھایا، تو انسانیت پھر فلاح پا جائے گی، اور انشاءاللہ اس نظام کی طرف ہی دنیا بڑھ رہی۔ اس کی ایک قیمت ہے جو ہر کسی کو ادا کرنی ہوتی ہے، وہ قیمت جب ادا ہوگی تو نتیجے کے اندر وہی عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ جو آپ نے مثال دی کہ صنعا سے حضر موت، میرے خیال میں صنعا ایران میں، میرے خیال میں یہ حضر موت تو یمن میں، یمن کے اندر ہے نا، تو صنعا اس طرف ہی ہے شاید۔ تو وہ تو ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ ہم جن نظاموں کی تعریف کرتے ہیں، امریکہ کا نظام، لندن کا نظام، تو ایک ہمارے دوست ہیں وہ امریکہ رہ کر واپس آئے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ رات کو 7 بجے کے بعد آپ نیو یارک کے سب وے میں لڑکی تو کیا، لڑکا بھی ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا کہ اس کی عزت محفوظ ہو۔ یہ ان نظاموں کی بات ہو رہی ہے جن کو دنیا آئیڈیل سمجھ رہی ہے، تو اگر ان کے مقابلے میں اسلامی نظام انہوں نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ اور یہ صرف وہ چلے ہم نے ایک اس کی بات کی کہ عزت کا معاملہ ہے، تو اس کے علاوہ بھی وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں۔ بڑے پیمانے کے اوپر غربت بھی بڑھ رہی ہے، پھر اور بہت ساری چیزوں کی بات کر لی جائے، مثال کے طور پر ہم امریکہ کی بات کر لیتے ہیں، تو وہ ایک ایسے نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ کسی بھی وقت ایک ایسی بھیانک تباہی کی طرف بڑھ جائے گا وہ کہ جس کو پھر سنبھالا نہیں جا سکتا۔ تو بہرحال یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی بھی نظام چونکہ وہ انسانوں کا بنایا، اس میں دیکھیں بنیادی بات کیا ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نظام انسانیت کے لیے کبھی بھی فلاح کا پیغام نہیں دے سکتا، کیونکہ انسان جو ہے وہ انسان کے لیے کیسے نظام بنائے گا، کیونکہ وہ بھی اسی کی طرح کا ایک انسان ہے۔ انسانوں کے لیے تو کوئی نظام وہی بنا سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے جو بہترین دین کا انتخاب کیا ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام بنیادی طور پہ نظام ہے۔ تو پھر وہ نظام اللہ کے رسول لے کر آئے، اور اس کے نتیجے میں دنیا نے امن دیکھا، عدل و انصاف دیکھا، پھر وہ چیزیں بہرحال آگے بڑھیں۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو کچھ چیزیں آپ اتنی سادہ طریقے سے اس لیے کہہ جاتے ہیں کہ بہرحال شعوری لحاظ سے تو بات ہے، لیکن دنیا نہیں سمجھ رہی کہ اسلام بنیادی طور پر نظام ہے۔ یہ ایک بہت مشکل چیز ہے۔ صحیح نشاندہی کی آپ نے کہ آپ ہمارے اب جو خد و خال بتائے جاتے ہیں اس میں اسلام نظام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ہے ہی نظام کی بات ہے۔ اچھا، یہ آپ نے چلیں اچھی یاد دہانی بھی کروا دی اور نشاندہی بھی کر دی۔ اسلام بنیادی طور پہ
نظام کی ہی بات کرتا ہے نا، جس کو ہم نے شروع ہی سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ طاغوت سے ٹکرایا، باطل سے ٹکرایا، اور پھر وہ کیا ٹکرایا؟ وہ نماز ٹکرائی تھی کیا؟ نماز سے ٹکرائی تھی؟ وہاں تو کوئی نماز نہیں تھی کفر کے پاس، وہاں تو نظام ہی موجود تھا نا جو ان کو سپورٹ کرتا تھا، جس کی ہم نے پہلے بات کی۔ اسی طرح کیا کوئی اور عبادت ٹکرائی تھی؟ آج ہمارا اسلام کیا ہے؟ ان چند عبادات کا نام ہے، نظام کا نام تو رہ نہیں گیا۔ تو اسلام جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ صرف ایک ہی چیز کو فوکس کر کے دنیا کے سامنے آیا تھا، اور وہ نظام ہی کی بات کی گئی تھی۔ اس کی وضاحت اگر میں کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے قریب اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی، اور مسلمان جو ہے ایک کڑی کو تھامیں گے وہ ٹوٹ جائے گی، تو دوسری کو تھامیں گے وہ ٹوٹ جائے گی، تو تیسری کو تھامیں گے۔ اب آپ دیکھیں اس میں بات کتنی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ انہوں نے کہا جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی نا وہ اسلامی نظام کی ٹوٹے گی، نظام کی کڑی ٹوٹے گی، اور پھر کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، تو پھر کہیں جا کے آخر کے اندر نماز کی کڑی ٹوٹے گی۔ تو شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ شروعات تو نظام سے ہو رہی ہے نا۔ تو بنیادی دعوت تو نظام کی تھی، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے اور فرمایا کہ پہلی کڑی ہمارے نظام کی ٹوٹ جائے گی، ہمارا وہ نظام ہی نہیں رہے گا باقی، کہ جو اس پورے معاشرے کو لے کے چلے گا، جو پوری ریاست کی نشاندہی کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، تو وہی اگر ٹوٹ جائے گا تو باقی پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پھر تو سمجھ لیں باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ذیلی ہیں، مانوی ہیں، جو نماز ہے، روزہ ہے، باقی چیزیں ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ ترتیب دیکھیں تو نماز کس وقت فرض ہوئی؟ کیا پہلے نماز آئی ہے؟ پہلے وہ نظام آیا جس کے تحت اس نماز کو قائم کیا گیا، پہلے تو وہ نظام آیا نا۔ اسی طرح روزہ دیکھ لیں، تو پہلے کیا روزہ آیا یا یہ وہ نظام آیا جس نے روزے کے ماحول کو برقرار رکھا یا اس کو پیدا کیا؟ اسی طرح حج دیکھ لیں، اسی طرح سود دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس نظام کے ذریعے آگے پنپتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جدوجہد تو اس نظام کی ہے۔ 10 نبوی کے اندر آپ کی نماز آئی، تو پچھلے اس سے 10 سال پہلے اللہ کے رسول کیا دعوت دیتے رہے؟ تو نماز تو موجود نہیں تھی، وہ تو 10 سال بعد جا کے آپ کے پاس آئی۔ اسی طرح سے 2 ہجری کے اندر آپ کے پاس روزے جو ہے وہ فرض ہوئے، تو اس سے 12 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت دے رہے تھے بنیادی طور پہ؟ اسی طرح جو ہے وہ بالکل آخر میں جا کے آپ کا حج جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا، اس سے پہلے کی کیا دعوتیں تھیں؟ اسی طرح زکوٰۃ دیکھ لیں، اسی طرح سود دیکھ لیں۔ تو سب سے پہلی بنیادی جو چیز تھی وہ تو وہ نظام قائم کیا گیا اور اسی کی جدوجہد کی گئی، اس کے نتیجے میں پھر یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں۔ تو ہم آج بھی دعوت بھی دیں گے تو اسی نظام کی دیں گے، اور اگر آج کوئی چیز مقابلے میں لے کر آئیں گے، دنیا کو دکھائیں گے، تو وہ نظام ہی ہوگا جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک بات جو مجھے اور اس میں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان انسانوں کے لیے خود نظام بنائے، تو اگر وہ عمر حضرت نوح لے کر آیا ہے تو شاید ہم ان کی آخری عمروں میں ہی کہہ دیں کہ بھئی یہ 900 سال دیکھ چکے ہیں، یہ نظام بنا دیں۔ ایک انسان جو آپ ہی کے درمیان بڑا ہوا اور جب وہ نظام بنانے کے قابل ہوا تو اس کے 20 سال رہ گئے ہیں، اور اس کے پاس جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ شعوری لحاظ سے 20-25 سال کا ہی ہے، جس میں اس نے جو وہ نظام لانا چاہتا ہے اس کو ٹرائی تو نہیں کیا ہوا۔ تو ہم کتنے دیر انتظار کریں گے ایک انسانی نظام کو یہ سوچنے کے لیے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ کوئی ہمیں ایسا بتا دے جس نے اس کو بالکل ابتدا سے بنایا ہو۔ آپ یوں دیکھیں نا کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ کل سے ہم یہ کریں گے، مجھے امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو اب اس امید کو ٹیسٹ کرنے کے لیے 5 سال اور لگ گئے، پتہ چلا نقصان ہو گیا، اور اتنا نقصان ہو گیا کہ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا ان سب نقصان کو بھی بھرنے کے لیے یہ کر لو۔ تو مجھے لگتا ہے دنیا میں تو یہی ہو رہا ہے، انسان اس کے ٹیسٹ سبجیکٹ بنے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کے، اور وہ ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے اللہ کے مقابلے میں کوئی اور نظام فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں پہ بھی ایک نئے نظام کی داغ بیل ڈالی گئی وہاں قتل و غارت ہی ہوا ہے، صحیح بات، چاہے وہ رشیا ہو، جرمنی ہو، امریکہ کی ابتدا ہو، اور آج بھی جیسے بات ہو رہی ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اپنے نظام کو لے کے۔ دنیا میں جتنے بھی نظام کے تجربے ہوئے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ انسانیت کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوئے۔ ایک واحد اسلام ایسا نظام لے کر آیا فتح مکہ کے موقع پہ کہ ایک بوند بھی خون کی نہیں ٹپکی، اور وہ نظام نافذ ہو گیا بغیر کسی
قتل و غارت گری کے. تو یہ ایسی مثال کوئی دنیا میں کوئی دوسری پیش کر سکتا ہے؟ آج تک کسی نے پیش کی ہے؟ آپ فرانس کو دیکھ لیں، انقلاب فرانس نے کتنی اس دنیا کو خون ریزی دی ہے. رشیا کے انقلاب کو آپ دیکھ لیں، کتنی اس نے خون ریزی دی ہے. امریکہ دیکھ لیں کس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے. یورپ کی کیا 3000 سالہ تاریخ ہے، اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو کروڑوں لوگوں کی لاشیں آپ کو ملیں گی. صحیح بات. تو آپ کس نظام کی بات کرتے ہیں؟ پھر جب ان لاشوں کے گرنے کے بعد جب وہ نظام پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہو گئے، نافذ ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے؟ بھوک بڑھ گئی، افلاس بڑھ گئے، اس حد تک بھوک بڑھ گئی کہ انسانوں نے ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کھا لیا. تو پھر یہ کون سا نظام ہے کہ جس میں انسانیت کی فلاح تو کہیں بھی نہیں ہوئی؟ اسی دنیا نے دیکھا کہ لینن کے اور کارل مارکس کے جو ہے وہ مجسمے گرائے گئے. اسی کمیونزم نے انسانیت کو جو فلاح کے خواب دکھا رہا تھا، اس نے تو بری طرح انسانیت کی جو ہے وہ تذلیل کی. یہ مچھر بھی سننے آیا ہوا ہے ہماری ہاں بات. مچھر ماشاء اللہ. تو ایک اسلامی نظام تھا جو بغیر خون بہائے قائم ہو گیا، امن و امان کے ساتھ قائم ہو گیا. آج اس کی تصویر شاید ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ بہت کوئی خون ریز قسم کا دین ہے، یہ مذہب ہے. تو ہمارے پاس تو اللہ کا شکر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قائم شدہ نظام کی تصویر موجود، بس دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے علماء اور اس نظام کے دائیوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل ہم تصویر اسلام کی پیش کریں. اس میں ایک چیز مجھے یہ ایڈ کرنی ہے صرف کہ اسلام نے جب جنگیں کی اپنے نظام کو قائم کرتے وقت، وہ نظام کے دفاع میں تھیں. نظام قائم تھا، کوئی اس کو خراب کرنے آیا ہے تو جنگ ہوئی ہے. خود اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جنگ نہیں ہوئی، وہ دل قائل ہو گئے، ایک نظام آ گیا. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسری بات میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ جو نظام تھا، یعنی اس میں فرق کیا تھا؟ یہ طاغوت سے اس نظام کے ثمرات میں فرق کس طرح تھا کہ آپ یہ کہیں کہ اسلام آ گیا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، تو اس میں اور موجودہ نظام کے اندر انتظامی یا قانونی لحاظ سے کیا فرق تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نظام اس سے بہتر ثابت ہوا؟ ہر شعبے کے اندر فرق تھا. بظاہر تو اگر آپ کہیں بہت زیادہ مجموعی طور کے اوپر، تو ایک بڑی اور واضح تبدیلی تو یہ برپا ہوئی کہ جو وہاں کے بہت سے رسم و رواج تھے عرب کے معاشرے کے، وہ اسی طرح قائم رہے، لیکن وہ تابع ہو گئے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے. تو اس لیے بہت زیادہ بعض دفعہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں تھی. لیکن جب ہم اس کو گہرائی میں اتر کے دیکھیں گے تو اس نظام نے ہر شعبے کے اندر ایک تبدیلی پیدا کی. اس میں کاروبار بھی آپ کا شامل ہے، اس میں اخلاقیات بھی آپ کی شامل ہیں، اس میں تعلیمات بھی آپ کی شامل ہیں، اس میں معاملات بھی آپ کے شامل ہیں، امانت و دیانت کا ایک نظام ہے، اسی طرح بازار کا ایک پورا سسٹم ہے، معیشت کا پورا ایک نظام ہے. تو ہر شعبے کے اندر اسلام نے جو ہے وہ اپنی تعلیمات دیں اور اس نظام کو قائم کیا. اچھا، جو آپ نے شروع میں ایک بات کی نا کہ جنگیں کی گئیں اس نظام کی بقا کی خاطر، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو اس زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ یہ نعرہ لگتا ہے کہ اسلام خون ریزی کے اوپر تلوار سے پھیلایا گیا نظام ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ پورے قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے نا تو یہ فلسفہ بنیادی طور پہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے کہ امن قائم ہو دنیا کے اندر. پورے قرآن کے اندر کہیں اللہ رب العالمین نے امن کی تعلیم نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے کہ میں نے انبیاء کو جو بھیجا ہے نا وہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے. عدل بنیادی طور پہ یہ انبیاء کا جو مقصد بعثت تھا نا یہ اس میں سے شامل تھا. اور امن جو ہے نا وہ اس عدل کی قیمت ہے. وہ قیمت ہم امن کی ادا کرتے ہیں تو عدل قائم ہوتا ہے. اس کے لیے پھر ہمیں جنگ کرنی پڑے تو ہم کریں گے. امن تاراج ہوتا ہے تو تاراج ہو، کیونکہ ہمیں عدل قائم کرنا ہے. سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. بالامن نہیں ہے، بالقسط ہے کہ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا اپنی نشانیاں، تعلیمات، آیات دے کے کہ وہ دنیا کے اندر عدل قائم کر سکیں. تو یہ جو
بات آپ کر رہے تھے کہ جنگیں ہوئیں، دفاع کے اندر ہوئیں، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن وہ اس عدل کو قائم کرنے کے لیے ہوئیں کہ جس کے نتیجے میں پھر لوگوں نے انصاف بھی دیکھا، لوگوں نے عدل بھی دیکھا، اور لوگوں نے جو ہے وہ حقوق کی ادائیگی بھی دیکھی. اور اس کے لیے اگر آپ کو آج بھی دنیا کیا کرتی ہے کہ دنیا نے قوانین اس طرح کے نہیں بنائے ہیں کہ جس کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ان کی طرف سے بہت سے قوانین ایسے ہیں کہ جس میں سختی بھی ہے، جس میں سرزنش بھی ہے، جس میں سزا بھی ہے. تو یہ تو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو عدل قائم کرنا ہے تو قیمت امن کے طور پہ ادا کرنی پڑے گی آپ کو. اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو شاید ابھی پہلے کبھی آپ سے ڈسکس بھی ہوئی تھی کہ ایک وہ امن ہے جس میں ظاہری طور پر ایک سکون کا عنصر تو ہے، لیکن وہ امن اس لیے قائم ہوا ہے کہ جو لوگ کمزور تھے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی. اپنے حقوق مانگنے کی بجائے انہوں نے جو مل رہا تھا اس پہ گزارا کر لیا چپ چاپ، تو ایک امن قائم ہو گیا. تو یہ ناپائیدار امن ہے اور اس میں استحصال بھی شامل ہے. تو اسلام جب آتا ہے تو وہ عدل لے کر آتا ہے کہ جس کے بعد اگر امن قائم ہوگا تو اس میں کسی بھی قسم کا استحصال نہیں ہو رہا ہوگا، کوئی کمزور دب کے نہیں بیٹھا ہوا ہوگا، بلکہ امن ہوگا تو سب اس امن کے اوپر راضی ہوں گے. بالکل اسی طرح ہے. غریب جس کا استحصال جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یعنی جو بول نہیں سکتا، جی ہاں، وہ چپ ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ امن ہے. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ کمزور تھے، دوسرا ان کی آواز بننے والا بھی تو کوئی نہیں تھا نا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہر کمزور کی آواز بنے اور پھر ایک ایسا نظام قائم کیا جس کے اندر کمزوروں کو بات کرنے کا موقع ملا. اس میں آپ مجھے لگتا ہے یہ بھی دیکھیں کہ ہوتا ہی ہے کہ دنیا میں بھی ایک وقت آتا ہے کمزور اٹھتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ دوبارہ انہی انسانوں سے کہتے ہیں کہ ایک بہتر نظام بنا دو تو مزید پستے چلے جاتے ہیں. آپ اگر فرانس کے انقلاب کی مثال دیکھیں تو ابھی بھی وہاں بادشاہت ہی ہے. اب لوگوں کو اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے پورا انقلاب لانے کے بعد جو نیا سسٹم بنایا اس میں بھی ہم رول کیوں رہے ہیں، کیونکہ وہ بنیادی چیز یہ مس کر گئے کہ تم نے پھر اسی ایک انسان کو قانون بنانے کے لیے دے دیا. بالکل صحیح بات ہے. اسلام اس کے بالکل برعکس نظام لے کر آیا تھا. اسلام نے پورے معاشرے کو جب یہ نظام فراہم کیا تو قانون کا سہارا نہیں لیا. یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اسلام نے اخلاقیات کا سہارا لیا. اور آج آپ دیکھیں مطلب فرانس کی اگر ہم بات کریں وہ جگہ جگہ آپ کو استحصال نظر آئے گا، بلکہ آپ وہ ممالک جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بہت زیادہ خطرناک ہیں اس میں فرانس کا نام جو ہے وہ آپ کو ملے گا. تو آپ کس نظام کی بات کر رہے ہیں کہ قانون ایک انسان کو کہاں تک روک سکتا ہے. ہم اپنے بچے کو بھی گھر میں سمجھاتے ہیں نا تو آج کل تو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ بھائی مار سے، ڈر سے، چیخ و پکار سے بچہ ایک حد تک آپ کی بات کو سمجھ جائے گا، باہر جا کے پھر وہ وہی کام کرے گا. تو قوانین کو بنا کے آپ بہت زیادہ دیر تک کسی بھی فرد کو یا نظام کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، روک نہیں سکتے ہیں. اس کے برعکس اسلام جو نظام لے کر آیا اس میں اخلاقیات کو سب سے بڑی اہمیت حاصل تھی. اور دیکھیں آپ یہ کہ میلوں، سینکڑوں، ہزاروں میل کے فاصلے کے اوپر بھی خلیفہ کو ایک جانور کی پیاس کا جو ہے وہ فکر تھی. اسی طرح سے جو ہم نے شروع میں حدیث رکھی تو وہ وہاں سے بیٹھ کے بھی، مدینہ سے بیٹھ کے بھی وہ پورا نظام چل رہا تھا صرف ان اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر. تو اسلام جو نظام لے کر آیا اس کے اندر یہ اخلاقیات کو بہت زیادہ اہمیت حامل تھی جس کے ذریعے سے پھر یہ پورا نظام کنٹرول ہوا. یعنی کہ ایک نظام کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے اب ہر جگہ ٹیکنالوجی لے آئیں، چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں. اسلام کی فلسفی ہے کہ اس کے اوپر اسلام جس نظام کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ اخلاقیات کو پروپیگیٹ کر کے کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. اسلام نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی تو وہ چونکہ عقیدے کی بات تھی، ایمانیات کی بات تھی، اخلاقیات کی بات تھی، فوری طور کے اوپر وہ نافذ العمل ہو گئی. لیکن یہ تجربہ امریکہ کے اندر 1935 کے اندر ہوا کہ انسان نے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے ذریعے سے شراب کو حرام قرار دے دیا. 5 سال بھی یہ قانون نہیں چل سکا.
انہی کی عوام انہی کے خلاف ہو گئی، اور پھر جو سڑکوں کے اوپر امریکہ کے حالات تھے لوگ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، بعد میں انہی انسانوں نے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے ذریعے اسی شراب کو دوبارہ حلال کر دیا۔ تو یہاں پہ اگر اللہ کا دیا ہوا اسلامی نظام ہوتا تو آپ کو یہ سب تردد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ نظام اب جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ نظام بظاہر تو حکومت چلا رہا ہے، لیکن دراصل یہ ایک خاندان کے ادارے کو ٹھیک کر رہا ہے، ساری اکائیوں کو ٹھیک معاشرے کو ٹھیک کر رہا ہے، تعلیمی ادارے۔ ایک اکائی کو یہ توجہ دیتا ہے اور اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اچھا، اب جو ایک اور چیز ہے وہ پھر یہ اس سے آگے بڑھتی ہے کہ اس میں جتنے بھی اس کی چیزیں، معاشی نظام، اس کے دوسری چیزیں، اس پہ تو پھر الگ الگ ایک ایک نشست کرنی پڑے گی، جو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تاکہ پھر وہ پورا نظام کھل کے سامنے آئے کہ یہ اسلام اس شعبے کے اندر اس جدت کا قائل تھا۔ بالکل۔ جو مجھے ایک چیز شاید پریشان کن لگتی ہے وہ یہ کہ دنیا نے بہت سارے نظام پڑھے، ہمارے یہاں بڑے بڑے فلاسفرز ہیں جو بتائیں گے کہ کارل مارکس کیا چاہتا تھا، اس کی بائی پروڈکٹ کچھ تھی، اسٹیلین کیا چاہتا تھا، ماؤ نے کیا کیا، اور ان میں سے نکال کے وہ کوئی ایک بہتر نظام لانا چاہتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ فلاسفر یا ان کی نظر اس نظام کی طرف چلی جاتی کہ جو بغیر خون خرابے کے ایک پائیدار امن کے ساتھ دنیا میں قائم رہا، کسی بھی شکل میں ٹوٹی پھوٹی آگے جا کے؟ کیا ہم نے کچھ کتابیں اس طرح نہیں لکھی؟ ہم نے کیا اس کو پریزنٹ نہیں کیا؟ غلطی کہاں ہو گئی پھر؟ دیکھیں، اس امت نے اپنا وہ فریضہ ادا نہیں کیا نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ذمہ داریاں امت کو دی تھیں، امت نے وہ ذمہ داری ادا ہی نہیں کی۔ جو سورہ بقرہ میں واضح طور پہ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری ہمیں تفویض کی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم ایک ایسی امت ہو جسے خیر کے لیے برپا کیا گیا ہے تاکہ تم انسانوں کے اوپر گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ تو ہمیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ پہلے یہودیوں نے ہی یہی کام کیا اور وہ فریضہ انجام نہیں دیا، اللہ رب العالمین نے انہیں راندہ درگاہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کی باری آ چکی ہے اور واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، ہم تو ایک ایسے زمانے کے اندر جی رہے ہیں جس میں ہمیں مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی سامنے اپنے نظر آ رہی ہے۔ اتنے بڑی تعداد میں اسلامی ممالک، بیچ میں ایک نہ ہونے کے برابر اسرائیل، اور وہ خوف اور دہشت کی علامت بنا ہوا ہے۔ کوئی ایک مسلمان ملک ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ جو تھوڑے بہت اگر کوئی ہو بھی رہی ہے کوشش و جدت ہے تو وہ اس طرح سے بہرحال توانا نہیں ہو پا رہی ہے، اس کے لیے بہت ہمیں طویل راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس میں کیا یہ ایک مسئلہ نہیں ہے کہ دیکھیں دنیا قانون تو پڑھتی ہے، یعنی اگر آپ لبرل ویسٹرن یا پاکستانی لبرل فلاسفر سے بھی بات کریں تو وہ سقراط اور الیگزینڈر کے زمانے کے بھی قانون لے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ایسا نظام تھا اور ڈیموکریسی آ گئی تھی اور فلاں آ گیا تھا۔ تو کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم نے جو سسٹم بنایا بعد میں جب ہم نے اس کو پروپیگیٹ کیا تو ہم نے اس کو ایک خاص قسم کے لباس اور تہذیب سے اتنا منسلک کر دیا کہ دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ اگر آپ اس خطے میں موجود ہیں تو شاید یہ نظام کام کر جائے ورنہ نہیں کرے گا۔ چل اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ میں جہاں جو پہلے میں بات کر رہا تھا اس کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ کارل مارکس اور ان لوگوں نے جب یہ نظام دیا تو وہ آخرکار خون خرابے کی طرف ہی کیوں گیا، اور انہوں نے اس کو نہیں سوچا تھا امن کے حوالے سے، تو انہوں نے تو انسانیت کی فلاح کے لیے اس نظام کو بنایا نا۔ جی ہاں، لیکن انسان کی عقل تو بہرحال بہت محدود ہے، بہت سی جو ہے وہ اس میں ضابطوں کے اندر بند ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ کہ انہوں نے اپنی دانش کے اندر ایک بہتر چیز بنا کے دی اور اسلام نے بتایا کہ اس میں تمہاری فلاح نہیں ہے، تجربے سے انسان نے سیکھا کہ واقعی اس کے اندر اس کی فلاح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس چیز کو بالکل نہ بھولیں کہ اصل میں بنیادی طور پہ جو جنگ شروع ہوئی نا وہ تو شیطان
اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو اس نے انکار کیا، حزب الرحمن اور حزب الشیطان کے اصل میں مسئلہ ہے نا، تو پھر شیطان ان کو فیڈ بیک دیتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ نظام بناؤ، اس کے اندر تمہاری فلاح ہے. تو پھر شیطان ان کی پوری رہنمائی کرتا ہے. اور جب آپ شیطانی نظام کے اندر داخل ہوتے ہیں، پھنستے چلے جاتے ہیں، تو شیطان آپ کے سامنے بھی آتا ہے، آپ کو ہدایات بھی دیتا ہے. علامہ اقبال کے اشعار ہوں یا ہمیں اور سیرت کے اندر بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. سیرت میں تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں. وہ دارالندوہ کے اندر جو چلیں اب بات نکل آئی ہے تو میں کر ہی دوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فیصلہ ہونا تھا تو بہت سے لوگوں نے بہت سے مشورے دیے کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے اور یہ کر دیا جائے. اس میں ایک صاحب بیٹھے، لمبی داڑھی پگڑی لگائی ہوئی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مشورہ اچھا نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے. وہ ایک نے کہہ دیا کہ ان کو سب مل کے قتل کر دیتے ہیں معاذ اللہ. اس پہ وہ چیخ اٹھا، اس نے کہا اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نہ اس فرد کو پہلے کبھی دیکھا گیا، نہ اس سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی. وہ اس میٹنگ میں سب سے پہلے آنے والا فرد تھا. وہ ایپسٹین تھا. وہ ایپسٹین تھا بالکل. تو وہ آخر ان کو گائیڈ کر رہا تھا نا. اب یہ ایک چھوٹی سی مثال لیں تو یہ کارل مارکس پیدا کرتے ہیں، یہ لینن پیدا کرتے ہیں، یہ اسٹالن پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہم نے قتل کا کیا ہے یہ ہمارے لیے بڑا زبردست ثابت ہوگا، یا یہ جو نظام ہم لے کر آ رہے ہیں کمیونزم، یہ سب کمیونزم کا نظام لے کر آئے تو یہ اس میں فلاح ہوگی. تو اس میں فلاح نہیں تھی، اس کے اندر انسانیت کے لیے تباہی تھی، اور انسانیت نے اس کو بالکل اپنا کے دیکھ لیا. اب دوسری بات وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت سارے نظام ہیں اور دنیا ان کو پڑھ کے پھر کہتی ہے کہ یہ اس سے بہتر تھا، یہ اس سے بہتر تھا. اور کچھ لوگ نظریہ نکالتے ہیں کہ میں اس نظام کے ساتھ ہوں، میں اس نظام کے ساتھ ہوں. اور وہ اسلام سے بھی بہت پہلے چلے جاتے ہیں، وہ قدیم یونان تک چلے جاتے ہیں، اور ان کے پاس اس کی بھی کچھ صحیح کتابیں نکل آتی ہیں. جبکہ ایسا لگتا نہیں ہے منگولوں نے کچھ چھوڑا ہوگا، لیکن وہ نکل آتی ہیں ان کے پاس سے، وہ بتا دیتی ہیں یہ نظام تھا. بیچ میں وہ اسلام کیوں اسکپ کر جاتے ہیں؟ میں اس میں یہ نقطہ رکھ رہا تھا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے بھی خود ایک خاص قسم کی تہذیب کو اتنا آگے بڑھایا اسلام میں کہ دنیا یہ سمجھنے لگی کہ اگر اس خطے میں ہم ہوتے تو شاید اس نظام کو اڈاپٹ کر لیتے. لیکن ابھی ہم جس تہذیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو وہ اچھا سسٹم بھی فٹ نہیں ہوتا. یعنی اگر میں ان کو یہ کریڈٹ دوں کہ وہ واقعی میں اچھا سسٹم لینا چاہ رہے ہیں تو کیا یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس وجہ سے اسلام اسکپ ہو گیا؟ یعنی اگر آپ خود بھی سوچیں آنکھیں بند کر کے اور آپ کہیں گے ایک پکا کٹر مسلمان، تو لمبی داڑھی کے ساتھ ایک خاص لباس اور پرسنالٹی آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گی. یہ تو پھر ثابت یہ ہوا کہ ہم نے صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں کی اسلام کی. اور اگر ان کے ذہن کے اندر کوئی تصویر آتی بھی ہے تو پھر وہی خاص وضاقتہ کی آتی ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلامی نظام بنیادی طور پہ یہ خاص وضاقتہ تو لے کر آیا ہی نہیں تھا، وہ تو اور ہی کوئی چیز تھی نا کہ جو لے کر آیا، جو کہ اس وقت کے لوگوں کے سامنے ہم شاید رکھ نہیں پائے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان کے سامنے وہ نظام صحیح سے رکھ ہی نہیں پائے اسلام کا کہ جس کو وہ اپناتے، جس کو وہ اڈاپٹ کرتے. اس لیے وہ میرے خیال کے اندر جو ہے وہ اسکپ ہو گیا اور لوگوں کی، دنیا کی توجہ نہیں ہے. آج بھی اسلام کو دنیا کی اکثریت جو ہے وہ شاید شدت پسندی کے ساتھ جوڑتی ہے. اور وہ جو شیطان کے اعلی کار تھے انہوں نے اسلام کا یہی تعارف پیش کیا، اور جنہوں نے اسلام کا صحیح تعارف پیش کرنا تھا انہوں نے اس کو لباس اور ٹوپی اور مسواک کے اندر بند کر کے رکھ دیا. تو وہ صحیح بات تو کر ہی نہیں سکے، اسلام کی صحیح تصویر تو پیش ہی نہیں کر سکتے. اسلام وہ نظام ہے کہ جو اپنا بہترین معاشی نظام رکھتا ہے. اسلام وہ نظام ہے کہ جو اپنا بہترین اخلاقی نظام رکھتا ہے. اسلام وہ نظام ہے جو اپنا بہترین تعلیمی نظام رکھتا ہے، صحت کا نظام رکھتا ہے. یہ سارے نظام، اس وقت سب سے بڑا پرابلم تو معیشت کا ہے نا. یہ کمیونزم، سوشلزم، سرمایہ دارانہ نظام، یہ کیا مسئلہ حل کرنے کے لیے آئے تھے اس دنیا میں؟ یہ معاشی مسئلہ ہی تو حل کرنے کے لیے آئے تھے. جی آج مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے کہ جس کے اندر یہ سارے نظام پریکٹس ہو رہے ہوں؟ سب نے اپنا اپنا نظام انہی میں سے اخذ کر کے مختلف چوٹیں کھا کے، مختلف ماریں کھا کے کچھ اور ہی بنا دیا ہے. چائنا کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر کمیونزم ہے، لیکن وہاں جو معاشی نظام ہے وہ ہائیبرڈ نظام ہے. جب ان کا دل چاہتا ہے سرمایہ دارانہ نظام پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے تو وہ کمیونزم پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اور ان کی تعریف میں اگر آپ چلے جائیں کہ کمیونزم کیا تھا، سرمایہ دارانہ نظام کیا تھا، سوشلزم کیا تھا، وہ معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کی بھوک حل کرنے کے لیے آیا تھا، افلاس کے مسئلے حل کرنے کے لیے آیا تھا، غربت کے مسئلے حل کرنے کے لیے آیا تھا، آپ کی پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا تھا، محنت آپ کریں، سرمایہ سارا اس کا سود کے ساتھ ریاست لے کے چلی جائے، یہی تھا کمیونزم. یہ انسان کو بعد میں سمجھ آئی کہ اس میں تو اسلام نے کیا اس کے متبادل جو حل پیش کیا، اس نے بھی معاشی مسائل کا حل پیش کیا. اسلام نے کہا کہ معیشت چلے گی اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اور جس کے اندر ٹیکس کا نہیں زکوٰۃ کا نظام ہوگا، جو کہ ہم مالدار سے لیں گے، غریب کے اوپر خرچ کریں گے، اور اس پورے نظام کی نگرانی اخلاقیات کرے گی. کوئی قانون سازی اس طرح سے نہیں ہوگی کہ جس میں، اور اسلام نے جو عوام الناس تھی، عوامی رعایا تھی، اس کو حق دیا اس کے اندر. یہ کمیونزم تو حق چھین لیتا ہے نا کہ بھائی آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، ریاست ہر چیز طے کرے گی. اسلام نے اس فرد کو حق دے دیا کہ آپ بھی برابر کے شریک ہیں، آپ جو محنت کرتے ہیں اس کا صلہ آپ کو ملنا چاہیے. اس پہ اگر آپ ایک حد سے زیادہ کما لیتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ ادا کر دیں. اس طرح پورا نظام چل پڑے گا. پھر اس میں اخلاقیات ہیں. اخلاقیات اب شاید سمجھانے کے لیے اگر میں بات کروں تو اخلاقیات کیا ہیں؟ اخلاقیات یہ ہیں کہ آپ کو 8 گھنٹے کام کرنا ہے، لیکن اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، آپ بیچ میں تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، تو بھائی آپ اس کو ریسٹ دے دیں نا 1-2 گھنٹے کا. وہ ریسٹ کر لے گا، پھر وہ کام کر لے گا. یا اس کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. باقی نظاموں کے اندر تو یہ طریقہ نہیں ہے، اس میں تو آپ کی اتنی اجرت کٹ جائے گی. یہ نظام تو پھر اخلاقی نظام نہیں ہوا. اس کے نتیجے کے اندر کیا بڑھتا ہے؟ بغض بڑھتا ہے، نفرت بڑھتی ہے، لالچ بڑھتی ہے. یہ اس کے ساری بائی پروڈکٹس ہیں. اسلامی نظام قائم کریں تو اس کے اندر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، محبت بڑھ جائے گی. مطلب ایک جانور نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے مالک جو ہیں وہ رو رہا تھا، اور شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے. اسلام تو یہ نظام لے کر آیا. اللہ کے رسول نے فوراً اس کے مالک کو بلایا کہ بھائی تمہارا یہ اونٹ تو ہے تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے. اس نے توبہ کی کہ اللہ کے رسول آئندہ شکایت نہیں ہوگی. اسلام تو یہاں تک کا نظام لے کر آیا. تو انسان تو پھر انسان ہے کہ جس کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے. تو اس میں پوری کی پوری چیزیں ہیں. پھر بڑی تفصیل ہے اس میں. آپ کا بازار بھی شامل ہے اس میں، آپ کے جنگی میدان بھی شامل ہیں، سب چیزیں شامل ہیں. اب جو مجھے اچھا یہ باتیں ایسی ہیں جو سوچی نہیں ہوتی اور یہ پھر اس طرح نکل کے سامنے آتی ہیں. آپ یوں دیکھیں کہ یعنی اب میں اگر آپ کی بات کے بعد دنیا کے نظام دیکھوں تو پورے دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں اس میں بنیادی فلسفہ اسلام کے علاوہ اخلاق کا کہیں ملتا ہی نہیں ملتا. یہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے. یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو نبی کا تعارف پیش کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ان کے اخلاق نہیں دیکھے گیا، تم ابو جہل کا اخلاق دیکھو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھو. تو آپ بات مکمل کریں. میں یہ اسی کو یہ آگے بڑھا رہا تھا کہ یہ پھر ایسا نقطہ ہے کہ شاید ہمیں اس پہ اور بات کرنی پڑ جائے گی، کیونکہ پھر اس کو سمجھنا پڑے گا. جیسے کہ ہم نے جب کفر یا ظلم کے نظام کو سمجھا تو سمجھ میں آیا تھا کہ یہ ایک کلمہ اس سے باقاعدہ کیسے ٹکرا رہا تھا. تو پھر اس کو بھی مزید سمجھنا پڑے گا کہ جو اخلاق ہے، اب دیکھیں کیونکہ بظاہر تو بادل مشرقین لگتا ہے دونوں کے اندر، کہ ایک نظام ہے جو انسان پر سختی کر کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بنا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کی اساس ایک ایسا اخلاق ہے جو آپ میں وہ تقویٰ پیدا کر دے کہ آپ بغیر آس پاس سختی ہوئے بغیر ٹھیک ہو جائیں. بالکل. تو یہ بالکل دو مختلف باتیں نہیں کر رہے آپ. تو یہی تو اس کی خصوصیت ہے کہ مطلب آپ پہ ایک ایسی ہستی کو نگران بنا دیا اس نظام نے کہ جو ہر وقت ہر لمحے آپ کے اوپر نگران ہے. جو کسی جگہ پہ بھی آپ ہوں آپ کو وہ خوف موجود ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ کوئی لین دین کرتے ہوئے آپ کوئی بھی مثال لے لیں تو پھر آپ جب اس خوف سے خالی نہیں ہوں گے نظام تو خود بخود درست ہوتا چلا جائے گا. اصل میں اسی طرف تو انسانیت کو لے کر جانا ہے کہ اس مہربان رب کی طرف ہم جائیں کہ جو بڑا رحمان و رحیم بھی ہے، جبار و قہار بھی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جس دن وہ آپ کا سارا حساب کتاب کرے گا. اب یہ خوف پیدا کر دیں تو آپ بتائیں کہ کون ہے کہ جو آخرت کا یقین. اس وقت دنیا تباہی کے دہانے اسی لیے جا رہی ہے کہ شاید ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر نظام کی اساس اس چیز پہ کھڑی ہے کہ قیامت آنی.
یہ بھی اس کا جز بالکل ہے، تاکہ ثواب و جزا کا ڈر وہاں سے پیدا کیا جائے، نہ کہ سپریم کورٹ سے، نہ کہ سپریم کورٹ سے۔ تو وہ بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے عقلی دلائل بھی دیے ہیں نا، کہ اس وقت ایتھیزم بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور انسان کو جانور سمجھا جا رہا ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو شاید ویسٹڈ کہلاتا ہے نا، وہ ویسٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس پہ مولانا نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ قیامت کا یا آخرت کا نہ ہونا اصل میں عقل کے خلاف جاتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے انسان کو کہ آخرت کا نہ ہونا سوال ہے، ہونا سوال نہیں ہے۔ سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی کہے کہ آخرت نہیں ہوگی تو اس سے سوال کیا یار یہ کیسی بات کی جا رہی ہے۔ تو زندگی بعد از موت کا عقلی ثبوت جو ہے مولانا کا کتابچہ ہے جی، تو اس میں مولانا نے یہی بات کی کہ اگر نہ ہوئے تو پورا نظام اور توازن بگڑ جائے گا اس دنیا کا، اور یہ اتنی ہی ضروری چیز ہے کہ اگر آپ کو توازن قائم رکھنا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ بھی میزان ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کہ آپ کتنے کیمرے لگا لیں گے، آپ دنیا کے کسی بھی نظام میں چلے جائیں، لا محالہ آپ کو انسان پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، یہ تو طے ہو گئی نا بات۔ تو اگر آپ کو انسان پہ بھروسہ کرنا ہے تو اس کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ اس میں اخلاقیات بنیادی جز ہو، ورنہ آپ انسان پہ بھروسہ نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ دیکھیں کچھ بھی کر لیں، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور ہستی آ گئے تو آپ کی وزیر اعظم بنے گی نہیں، یہیں سے نکلے گا۔ تو آخر کار کچھ نہیں تو ایک انسان کو آپ نے ایک بڑی طاقت دے دینی ہے، سونپ دینی ہے نا، تو اس کی تربیت بھی ضروری ہو گئی۔ اس کو میں اور سمجھوں گا، ایک اور نشست ہم اس پہ ضرور رکھیں گے کہ اخلاقیات کو نظام سے کیسے جوڑا گیا اور پھر نظام سے اخلاقی قدروں کو دوبارہ کیسے بڑھایا گیا، کیونکہ یہ ایک ایسا پروسیس ہوگا نا کہ ایک ٹیم تیار ہوئی جس نے پھر اس نظام کو سنبھالا، لیکن پھر اس نظام نے مزید جو اس کی اساس تھی اخلاقیات اس کو معاشرے میں دوبارہ لے کر آیا نا، وہ ایک تو یہ سائیکل چلنا چاہیے، اس پہ بات کرنی پڑے گی۔ اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام اور سیاسی نظام اور ان ساری چیزوں کے اوپر بھی الگ الگ نشستیں ہم رکھیں گے تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی چلی جائے کہ اس میں اور اس میں کیا واضح فرق ہے۔ اس میں صرف میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جب آپ نے معاشی نظام کی بات کی، وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک سر تھے، ابھی بھی حیات ہیں بلکہ، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اسلام، جو آپ نے کی بات اس سے شاید وہ جڑ جاتی ہے، انہوں نے کہا اسلام جب قانون بناتا ہے تو وہ بنیادی چیز کا جو خیال رکھتا ہے وہ یہ کہ انسان کا استحصال نہ ہو رہا۔ پھر اس کو انہوں نے جوڑا وہ جو آپ بات کر رہے تھے اس سے کہ، اور پھر اس کا جو دوسری بات کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اس کو انہوں نے، کیونکہ وہ معاشیات کے ماہر تھے، تو انہوں نے اس طرح جوڑا کہ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جس کی 40,000 تنخواہ ہے اور اس کے 4 بچے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کی 40,000 تنخواہ ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ اسلام دونوں سے ایک جیسا ٹیکس نہیں لیتا، آپ اس کو زکوٰۃ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ وہ جو جس کے 4 بچے ہیں اس کے 40,000 تو خرچ ہو گئے، اور جس کا کوئی بھی بچہ نہیں ہے اور وہ اکیلا رہ رہا ہے تو شاید اس کے کو 95% پیسے بچ گئے، تو جو سیونگز ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے، ارننگ پہ ٹیکس نہیں ہے۔ یہ ایک سسٹم دے دیا اس نے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ انسان کا استحصال ختم ہو گیا، اور جو انسان جس برابری وہ چاہتا تھا وہ اس کو مل گئی۔ بظاہر برابری آپ کو یہ لگ رہی ہے کہ 40,000 جو بھی کما رہا ہے اس سے اتنے پیسے کٹ جانے چاہیے، لیکن اسلام آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ ضروریات جڑی ہوئی ہیں اس کے حساب سے اس کی برابری کسی اور چیز کے ساتھ ہوگی، پھر اس کی سیلری کے ساتھ نہیں ہوگی۔ یہ ریاست طے کرے گی، اس کے اثرات پھر ہر گھر، یہ دو فیملیز کی آپ نے بات کی نا، وہ دونوں پھر اس کے ثمرات دیکھیں گی۔ ریاست زکوٰۃ کا اصل میں بنیادی طور پہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا، تو اس کے نتیجے میں یہ اسی طرح اس کے ثمرات پھر ہر فیملی دیکھے گی۔ اسی طرح آپ اس کی مثال اس طرح بھی لے سکتے ہیں، کسی کے 4 ہیں تو کسی کے 8 بچے ہوں گے، تو اس کا 40 میں گزارا نہیں ہو رہا ہوگا، ہاں، اس کو پھر زکوٰۃ چاہیے، اس کو پھر جو ہے وہ وظیفہ دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح بھی ریاست جو ہے وہ بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ یوں دیکھیں کہ اتنے سوچ و بچار کے باوجود دنیا وہاں نہیں پہنچ سکی کہ وہ سیونگز پہ ٹیکس لگاتی،
اور اسلام پہلے ہی آپ کو ایک شکل دے رہا ہے کہ یہ حل ہے، یہ لے لو. دنیا مجموعی طور پہ شیطان کی فرما برداری میں جا چکی ہے اور اس کے یہ نتائج نکلنے ہی تھے لازمی. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ کسی کو بات زبان سے الفاظ سے سمجھ آ جاتی ہے، کسی کو مار کھا کے سمجھ آتی ہے. تو یہ اس وقت مار کھا کے ہی سمجھے گی، یہ انسانیت جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کر کے ہی سمجھے گی. اور اس کی طرف دیکھیں نا، انسانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج کل کے حالات کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے تیل کی جو ہے وہ جنگ ہے، تو اس میں کوئی سوال یہ اٹھا رہا ہے کہ پھر وہ 150 بچیوں کو کیوں مار دیا گیا؟ تو کہاں کی اخلاقیات، کہاں کا تیل اور کہاں کی ٹیکسز، یہ سب چیزیں تو پھر پیچھے. تو پتہ چلا کہ اصل میں یہ سارا کا سارا نظام جو ہے اس شیطان بزرگ کی اطاعت اور فرما برداری پہ قائم ہے، اور اسی کی طرف وہ آگے بڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہارا کھلا کا کھلا دشمن ہے. وہ تو ایک لمحے کے لیے نہیں چاہتا کہ آپ سکون میں ہوں، امن کے اندر ہوں، کوئی اچھا نظام بنا لیں. صحیح. ابھی تک گتھی کو میں سلجھانے کی اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بات اور بھی جو لوگ سنیں، جنہوں نے پہلی دفعہ سنی ہے، ان کو یہ سمجھنا ہے کہ اسلام ایک ایسا نظام لے کر آ رہا ہے اب تک جہاں پہ ہم پہنچے ہیں کہ جو اپنی بنیاد اخلاقیات کو بناتا ہے. پھر آپ نے یہ بتایا کہ وہ عدل قائم کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ نظام آ گیا تو پھر تو لوگ اس کی طرف خود بخود جڑنے شروع ہو جائیں گے. اب یہ ایک سینیریو ہے. لیکن اتنے سارے مسلمانوں میں یہ نظام آ کیوں نہیں رہا؟ مطلب پھر اگر یہ اتنے زبردست ثمرات والا نظام ہے تو اس میں رکاوٹ کیا بن رہی ہے؟ اس میں رکاوٹ وہی ہے جو ہم نے شروع میں بات کی کہ وہ جو فریضہ اللہ رب العالمین نے جس پہ اس امت کو قائم کیا، اس فریضے کی ادائیگی سے یہ امت پیچھے ہٹ گئی ہے. اور اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ ابھی شاید اس امت کو صحیح سے اندازہ نہیں ہو پا رہا. اتنی مار کھانے کے باوجود اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اگر آپ نے اس کی سزا دیکھنی تو ذرا یہودیوں سے پوچھیں کہ اس کی کتنی بڑی سزا ہے. تو وہ جو فریضہ ہے وہ بنیادی طور پہ اس امت نے ادا کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. اس وقت اسلام کی جو کوئی مکمل تصویر ہمارے علماء، اگر چلیں علماء کی بات کریں، وہ پیش کر رہے ہیں، تو وہ تو تصویر اسلام کی نہیں ہے نا. وہ تو اس پہ تو کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے. علماء ہمارے جو اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں تو یہ شاید مار ہمیں اور پڑے گی. ابھی اس کی طرف مزید جائیں گے. تو امت کو سب سے پہلے امامت کے فریضے کی طرف جانا ہے. اچھا، اس میں آپ سے یہ بھی بات ہوئی تھی ایک دفعہ پہلے کہ ہمیں درجہ بدرجہ کسی ایک شعبے سے شروع کرنا پڑے گا. تو اب ہم اس بات کو یہاں پہ روکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کسی اسلام کا جو اثر ہے وہ ایک شعبے میں دیکھیں. کیونکہ مجھے جو چیز اب اور مزید کھل کے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو یہ للکار تھی وہ تو طاغوت کے ہر شعبے سے ایک آلٹرنیٹ شعبہ کھڑا کر رہا تھا. یعنی ان کے معاشی نظام کو اسلامی معاشی نظام للکارتا، ان کے تعلیمی نظام کو اسلامی تعلیمی نظام للکارتا. یعنی یہ تو اتنا بڑا کلیش تھا کہ پھر وہ صحیح لڑ رہے تھے. ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یار یہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ یار کچھ ہماری مان لو کچھ اپنی مان لو. تو اب آج مجھے یہ بات زیادہ بہتر سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات سے کہ وہ جو تھا کہ جو صحیح بات ہے وہ غلط بات سے الگ کر دی گئی ہے، تو اس میں پھر کچھ بھی نہیں رہے گا بیچ میں. تو وہ جو کہتے ہیں نا بینہما برزخ لا یبغیان، تو شاید وہ جڑ کے بھی مکس نہیں ہو سکیں گے، وہ الگ رہ جائے گا. قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے چھانٹ دیا ہے برائی کو بھلائی سے. دونوں راستے رشد ہدایت کے واضح ہو چکے ہیں. ہدایت کا راستہ بھی، نافرمانی کا راستہ بھی، یہ واضح ہو چکے ہیں. اور وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، جب بالکل پہلے آغاز تھا، تو اس میں ہم نے یہ ذکر کر رہے تھے آپ بھی میں بھی کہ مسئلہ دولت کو تو تھا نہیں، اور مسئلہ سرداری کا تھا نہیں، مسئلہ بتوں کے انکار کا بھی نہیں تھا. تو مسئلہ تو اس سارے پورے نظام کا تھا کہ جس میں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. ضرب اس کی جو پڑ رہی تھی وہ اس پورے نظام کے اوپر پڑ رہی تھی، پوری اس اجارہ داری پہ پڑ رہی تھی. اور اس نظام کے بھی شاید کسی شعبے کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا. اور وہ
اب جو جیسے اس میں اگر آپ مزید ایڈ کر لیں جو آپ نے بتایا بھی کہ اخلاقیات کو جب ہم نظام بنانے سے پہلے رکھ دیں گے تو پھر طاغوت کے نظام سے تو بالکل ہی انکاری ہو جائیں گے نا. یعنی اگر آپ معاشی نظام دیکھیں اور آپ ایک لاجک سے سوچیں تو آپ یہ کہیں گے کہ بھائی کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس کو مزید پیسے کماتے رہنے کا حق ہے, اور اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ان پیسوں میں سے کچھ نکالنا بھی ہے آپ نے. کسی کے پاس طاقت ہے تو اس کو دبانے کا حق ہے عقلی لحاظ سے, اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے آپ کا حق. یا جیسے آپ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے. اب یہ تو آپ ایسا فلسفہ دے رہے ہیں نا کہ جس کے بعد وہ صحیح لڑ رہے تھے آپ سے. صحیح بات ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر بات ہو تو وہ بلینئر یہی کہتے ہیں نا کہ اٹس مائی منی. ایک دو بیچ میں گالیاں بھی آتی ہیں, میں نے پاز کر دی. اور اسلام اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا نہیں ہے. ہاں یہ دیکھیں کتنا متضاد ہے نا یہ. تو اسلام یہ شعور دیتا ہے انسان کو کہ یہ جتنا بھی پیسہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ اگر یہ صحیح نظام نافذ ہو جائے تو فرق کتنا ہے. اس وقت دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ شاید 1 یا 2% ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی 95-96% دولت کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جتنے بھی 99% لوگ ہیں وہ تو بیچارے پس رہے ہیں, بالکل پس رہے ہیں, اور وہ کسی آلٹرنیٹ نظام کی تلاش میں. اسی لیے یہ شاید بات اب مجھے مزید سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نظام کو بننے کیوں نہیں دیا جا رہا. کیونکہ یہ تو اگر کسی جگہ پہ آ گیا تو 1% کے مقابلے میں 99% کا دین ہو جائے گا, کھنچتے چلے جائیں گے اور یہ ہوگا. یہ نظام جس طرح اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا آلٹرنیٹ, اس کا متبادل اسلامی نظام ہے. بس غفلت یہاں ہو رہی ہے کہ ہم وہ نظام دنیا کے سامنے اس طرح پیش نہیں کر رہے. تو اصل میں قصوروار تو یہ امت ہوئی نا کہ جس کو یہ نظام پیش کرنا ہے. اسلام کا آج بھی آپ ذرا سروے کر لیں اپنی سوسائٹی میں, کسی سے جا کے سوال کریں کہ اسلام کا کوئی معاشی نظام ہے, وہ اس اصطلاح سے ہی واقف نہیں ہوگا. بلکہ وہ کہہ گیا کہ اللہ اللہ کرنے والے لوگوں کو کہاں تم پیسوں میں پھنسا رہے ہو. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے انبیاء کا واقعہ ہے نا, ہر نبی کے واقعے میں ہمارے لیے روشنی و ہدایت موجود ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ بھئی تم ترازو میں ڈنڈی مار رہے. اب یہ ترازو میں ڈنڈی مارنا یہ کیا مسجد کا مسئلہ ہے, یا یہ قرآن خوانی کا مسئلہ ہے, یا یہ روزے اور کسی کے انتقال یا میت یا جنازے کا مسئلہ ہے؟ یہ تو پیور بازار کا مسئلہ ہے. یہ ترازو جو سیب کو اور امرود کو تولتا ہے یہ کہاں لگا ہوا ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے. یہ تو بازار میں لگا ہوا ہوتا ہے نا. اور حضرت شعیب علیہ السلام وقت کے نبی آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں ڈنڈی نہ مارو. وہ تو پورا معاشی نظام آپ کو سکھا رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, اب یہ بات آئی ہے تو چلیں کر لیتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان سے کیا کہا. ان کی قوم نے یہ کہا کہ شعیب تمہاری جو نماز جو تم پڑھتے ہو تمہیں یہ سکھاتی ہے آ کے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ بازار کے اصول کیسے چلیں گے. آپ دیکھیں کہ کیا یہ وہی تصویر نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے. بس یہ کہ ہم چپ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس کو صمیم میں سمجھنا چاہیے کہ آج ہم ایک ہمارے ملک کے بڑے عالم دین وہ خود اس کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں یار میرا بازار سے کیا لینا دینا, دین سیکھنا ہے تو میرے پاس آ جاؤ. بازار کیسے چلے گا یہ تو مجھے نہیں معلوم نا. اور اب تو یوٹیوب کا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کتنے بڑے بڑے علماء ایک پورا اپنا فین فالوئنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایک ہے جو آپ کو بازار کا مسئلہ بتاتا ہو. دیکھیں وہ فین فالوئنگ لے کے اس لیے بیٹھے ہوئے کہ وہ یہ باتیں نہیں کر رہے نا, ہماری طرح اسٹرائک لگ گئی. تو یہ اصل میں علماء پھر کون سی بات کر رہے ہیں؟ وہ بات کر رہے ہیں جو قوم شعیب نے کہی تھی حضرت شعیب علیہ السلام سے کہ شعیب علیہ السلام یعنی کہ اے شعیب تمہیں تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ تم بازار میں آ کے یہ بتاؤ کہ کیا تولنا ہے کیا نہیں. تو آج آپ اگر کسی کو بازار داڑھی ٹوپی پگڑی پہن کے چلے جائیں اور کسی کو بتائیں کہ ترازو ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے, معاشی پالیسی کیا ہوگی, مانیٹری پالیسی کیا ہوگی, 4 علماء آ جائیں گے آپ کے پاس. یا تم اپنا حلیہ دیکھو, تم مسجد میں جاؤ, تم یہاں آ گئے ہو. تو یہ سارا جو اب کہنا نہیں چاہیے ہمارے جو دین کے دعوے دار ہیں نا وہ اصل میں شعیب علیہ السلام کی قوم کے دین کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں. بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو قوم شعیب نے کی تھی. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بالکل مختلف بات کی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا ہاں میری نماز نے مجھے اتنا عرصہ یہ سکھایا ہے کہ تم ڈنڈی مارنا چھوڑ دو. تو اگر آپ کی نماز آپ کو یہ نہیں سکھا رہی کہ بازار کا نظام کیسے چلے گا تو اس مولوی صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ تمہاری نماز میں کوئی گڑبڑ ہے.
اس میں مجھے ایک چیز یاد آئی، مولانا مودودی کا میں ایک کتابچہ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو نظام قائم کرتے ہیں ہم، اس میں اسلامی نظام کا پہلا فلسفہ یہ کہ یہ زندگی کیا ہے. اس کو وہ اس طرح کھولتے ہیں کہ کیا یہ زندگی عارضی ہے یا یہ مستقل ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہونا، یا یہ عارضی ہے اور اس کے بعد کسی نے ہم سے اس کی پوچھ کرنی ہے. یہ اس کا پہلا اصول ہے. اس کو وہ جوڑتے ہیں قانون بنانے سے. وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ پھر وہ ایک خوف کے آخرت آ سکتی ہے. پھر وہ اس کو دوسرا یہ کہتے ہیں کہ پھر دوسرا یہ ہے قانون بنانے کے اندر کہ آپ کی جو زندگی عارضی ہے اس کو کس کی مرضی سے گزارنا ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کس کی مرضی سے گزارنا ہے تو اس کو گزارنے کے اصول کیا ہوں گے، وہ قانون ہے. بالکل. تو اگر آپ قانون بنا رہے ہیں اور آپ کے خیال میں دنیا جو ہے پرماننٹ ہے، یہیں مر جانا ہے، تو وہی قانون بنیں گے جو بن رہے ہیں. تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ پھر آپ جتنا کما سکتے ہیں کما لیں بھائی، یہی آخری. اور اگر آپ کے کوئی جزا اور سزا ہونی ہے تو چلیں جزا اور سزا کو بھی لے آئیں. اگر سپریم کورٹ نے کرنی ہے تو اس سے بچ جائیں، اور اگر اللہ نے کرنی ہے تو بچو گے کیسے؟ بالکل یہی تصور یہی ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ اسلام تو دو الگ طریقے پر جا رہا ہے نا. یعنی وہ یہ کہہ رہے کہ طاغوت یہ کہہ رہے انسان نے قانون بنایا ہے، انسان تمہیں پکڑے گا، اگر اس سے بچ جاتے ہو تو زندگی آسان ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ قانون بنائے گا، وہ تمہیں پکڑے گا، اس سے تم بچ ہی نہیں سکتے. تو یہیں سے تو اخلاقی قدر پیدا ہوگا. زبردست. میرے خیال میں بڑی واضح ہو گئی بات کہ یہ اس کانسیپٹ سے اسلام کا قانون شروع ہوگا. یعنی قانون پہ تو ہم آئیں تو فرق اتنا بڑا ہو گیا. بالکل. یہ کانسیپٹ آپ دیں گے لوگوں کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر تو صحیح ہے، آپ کسی کو قتل بھی کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں تو بچ جائیں. ابھی تو مرنا ہے. آپ نے ابھی مرنا ہے، یا بڑا قاتل تو بچا ہوئی ہے نا. آپ اس کو بڑے اس میں دیکھ لیں تو تیل کی خاطر امریکہ آ رہا ہے اور کروڑوں لوگوں کو ابھی تک مار چکا ہے، تو بچا ہوئی ہے نا. وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اصل میں. اس کے خیال میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو پوچھنے والا تھا وہ اتنی پاور پہ تو خود بیٹھا ہوا تھا. چلیں یہاں سے ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور اخلاقیات کو نظام سے جوڑیں گے کہ پھر وہ نظام کا اثر، وہ جو ہم بنیاد لے کر چل رہے ہیں. اور ظاہر اخلاق بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اس دنیا کو عارضی مانیں اور یہ مانیں کہ ایک خدا ہے اور وہ ہمارا حساب لے سکتا ہے، تو ہی آپ صحیح اور غلط کی طرف جائیں گے. تو ہم اس کو انشاءاللہ اس موضوع کو یہاں سے شروع کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو پھر آپ اور آگے بڑھائیں کہ یہ اخلاق جب پہلا اصول بن گیا جس کے تحت قانون بننا ہے، تو اس کے ثمرات پھر قانون میں کس طرح گئے، اور پھر قانون میں بھی اور حکومت کے نظام میں بھی اور دوسری چیزوں کے اندر بھی. تو یہاں سے میں اس کو اس طرف لے کر جاؤں گا کہ جو ابھی حالات ہیں ہمارے، اس پہ ہم کافی بات کرتے رہے ہیں، کافی چیزیں ہم نے کی ہیں. اس میں اب تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے کہ پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے اس جگہ پر وہ بیچارہ سعودیہ کے ساتھ بھی ہے، وہاں ہم ایک کمانڈو جیکٹ پہن کے بھی چلے جاتے ہیں کہ بھائی اب جنگ کرنی ہے. ایران کا بھی ساتھ دینا ہے. اب ایک تو یہ طے کرنا تو آپ بھی مانیں گے کہ مشکل ہو گیا ہے کہ مکمل معصوم کون ہے. اور پھر اس دوران پھر اگر کسی ایسی سچویشن میں ہم کھڑے ہوں تو آپ کے خیال میں کسی کا ساتھ دینے کا بنیادی اصول کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ابھی یہ چیزیں اگر اصول و ضوابط کے تحت دیکھیں گے نا تو پھر تو بات مشکل ہو جائے گی. ابھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں تو مفادات کی بنیاد پہ دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اس سے ہی چیزیں چل رہی ہیں نا آگے، ورنہ اخلاقی اقدار تو اس پوری جنگ کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے. تو میرے خیال میں تو یہی ہے بات کہ مفادات کے حساب سے ہر کوئی اپنی موو کر رہا ہے. اور ہمیں پچھلے دنوں یہ بہت زیادہ لگ رہا تھا پاکستان بہت اچھی پوزیشن پر ہے، ابھی بھی ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس طرح سے ہمارے جہاز نہیں آ پا رہے جس طرح سے چین کے جہاز آ پا رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز سے.
تو کہیں نہ کہیں معاملات تو بہرحال ہیں. اور پاکستان اب جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب کل گئے تھے, کل ہی واپس آ گئے, جی ہاں, تو یہ بھی واضح پیغام ہے کہ بھئی زیادہ دیر تک نہیں چلے گا معاملہ اس طرح. ہم معاہدے کے اندر ہیں, ہم حفاظت کریں گے. جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی نا کہ بھئی وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ نہیں کرنا ہے یا کب کرنا ہے. جی جی, تو یہ میرے خیال میں بالکل واضح بات ہے. اور ایران کی طرف سے بھی چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا, ایک صاحب ہیں وہ, ہم اصل میں نظریاتی اختلاف ان سے اتنا ہے کہ نام چھوڑ نہیں لیتے, لیکن انہوں نے انالیسس بڑا مزے کا کیا. کہنے لگے پاکستان ملٹری ایکوپمنٹ چائنا سے لیتا ہے, صحیح, اور چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تیل سعودی عرب سے لیتا ہے, پڑوسی ایران کا ہے, اور تجارت امریکہ سے کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں, ہم بیچ میں ہی اسی لیے کھیل رہے ہیں کہ ہم جس سے بگاڑ لیں گے اس سے مسئلہ شروع ہو جائے گا. اصل میں وہ جو ایک عالمی تصور ہے نا امت کا, وہ تو چونکہ ہے ہی نہیں. تو پھر سب سے پہلے پاکستان ہے, جو کہ مشرف صاحب نے ایک سوچ دی تھی, وہ آج تک چل رہی ہے اسی طریقے سے. تو اسی کو مقدم رکھا جا رہا ہے. ہم اس میں سپورٹ اس لیے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو شاید امت کی قیادت پر بھی آ جائے گا ایک دن. تو حالات اسی طرح, حالات اسی طرح آگے بڑھیں گے. اور ایک پلاننگ آپ کی ہوتی ہے اور ایک پلاننگ اللہ رب العالمین کی ہے. تو اللہ رب العالمین کی اصل پلاننگ تو اسی کی ہے نا. فاعل حقیقی جس کو کہا جاتا ہے وہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے نا. بنیادی طور پہ تو ہر کوئی لڑ رہا ہے, لیکن اصل میں یہ اس منصوبہ بندی کے اوپر عمل پیرا ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے انسانیت کے لیے, اور وہ اس کو آزمائش میں سے گزار کے ہی نکالے گا. آزمائش کا مطلب یہی ہے کہ اس کو مار پڑے گی, کہیں سیکھے گا, کہیں لڑکے گا, کہیں کچھ ہوگا. تو اس طرح یہ آگے چلیں گے. میں شاید سورہ زخرف پڑھ رہا تھا ابھی, تو اس میں یہ وہ موقع تھا کہ جب کفار مکہ جو آپ نے بتایا کہ قتل کا فیصلہ کر رہے تھے, تو اس کی ہنٹ اللہ میاں نے دی کہ کیا یہ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کیا آیت ہے کہ چلو ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں. اب ویسے یہ تو ایک بہت بڑی دھمکی ہے اگر وہ سمجھ جاتے کہ پھر آپ کے خلاف کون فیصلہ کر رہا ہے, وہ آپ دیکھیں. تو ایک بڑی پکچر کے اندر تو ہم ہیں اور مفادات کی جنگ بھی چل رہی ہے. اب اس میں وہی میں چاہتا ہوں کبھی زندگی میں کچھ بڑی شخصیات زندہ ہو جائیں تو ان سے کچھ پوچھیں ہم کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک یہ بھی اصول ہے کہ معاہدے کی پابندی کرو یا پھر اس کو علل اعلان پھاڑ دو, اور یہ پتہ چل جائے کہ آج سے تو تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو اب اس کے برعکس کوئی معصوم بھی نظر آتا ہے. تو یعنی کہ یہ اب جیسے یہ تو چلیں ہم نے مان لیا کہ ہم اصولوں کے بجائے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مفادات کس کس کی طرف ہیں. ایسے ہی اصول تو کہیں بھی نہیں. تو پھر تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بعد میں کرنے کی ہوں گی کہ پھر معاہدے کا کیا ہوگا, اور کیا معاہدوں کے حساب سے ایکٹ کرنے سے جو پڑوس میں اثر ہوگا وہ کیا ہوگا. تو کیا معاہدہ ہم نے اصول کے تحت کیا ہے یا مفاد کے تحت کیا ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے نا. تو ہم نے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے معاہدہ کیا ہے, ہمیں بہت سارے فائدے حاصل کرنے تھے, ہم نے وہ معاہدہ کیا ہے. تو بہرحال اس لیول کے اوپر پاکستان اس سے زیادہ اور کر کیا سکتا ہے؟ یہی کر سکتا ہے نا پاکستان. تو پاکستان نے وہ میرے خیال میں ٹھیک کیا ہے, جو بھی جتنا قد پاکستان کا بنا تھا اس حساب سے ٹھیک کیا ہے پاکستان نے. میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا معاہدہ ہوتا ہے بظاہر اور شاید مفادات کے لیے ہوتا ہے, لیکن امت کا اتحاد اتنی خطرناک چیز ہے کہ جتنے بھی پلاننگ ہوتی جنگوں کی ان میں یہ بنیادی فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر کہیں اتحاد امت ہونے کی کوشش ہو رہی ہے تو کچھ اور ملے نہ ملے وہ تباہ ہو جائے. آپ یہ دیکھیں جب یہ معاہدہ ہوا تو سب سے پہلے ایران نے ویلکم کیا تھا اس کو, اور ان کی طرف سے یہ بھی آیا تھا کہ ہمیں بھی شامل کر لیں. ایسی باتیں بھی ہو رہی تھیں, اور آج وہی ایران اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہا اگلا بم بھیجتے ہوئے کہ یار پیچھے والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. تو اس سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ یہی واضح ہو رہا ہے اس سے کہ مطلب وہاں بھی مفاد ہی چل رہا ہے. مفاد چل رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے خیال میں, اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ افسوس بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ کو چیزوں کو بہت آئیڈیل کر کے دیکھیں گے تو شاید امت اس وقت ذلت کا شکار ہے. آپ امت کو
اس وقت اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ وہ بہت متحد ہو گئی ہے اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے، کل کو سعودی عرب اور ایران بغل گیر ہو جائیں گے. ابھی یہ چیزیں اتنی واضح نہیں ہیں. اس کی ایک بڑی قیمت ادا کرے گی پہلے یہ امت، اور اس کے بعد پھر اس میں سے تو قیادت نکلے گی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. یہ بات بہرحال طے ہو چکی ہے کہ عرب جو ہیں وہ امامت اور قیادت کے منصب سے فارغ کر دیے گئے. عرب جو ہے اب قیادت کے منصب کے اوپر آنے والے نہیں ہیں. اب اگر قیادت کے منصب پہ کوئی خطہ موجود ہے تو وہ یہی خطہ ہے پاکستان. ایک دم سے ایک شخصیت ذہن میں نہیں آ جاتی آپ کے؟ کون سی شخصیت آ رہی ہے؟ بتا. ٹوپی ہے ان کی. تو بہرحال ابھی سب مفادات کے حساب سے ہی معاملہ آگے چل رہا ہے اور وہ بڑھتا رہے گا. ہم بہت پر امید ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پھر اس سے دل بھی دکھتا ہے. اور پیچھے پتہ چلتا ہے جیسے چائنیز ین کے اندر تجارت ہو، کسی کو تیل چاہیے تو وہ چائنیز کرنسی میں لے آ کے. تو بھائی یہ پاکستان کدھر گیا یار؟ آپ کا ہمسایہ ملک ہے، آپ کے ساتھ کھڑا ہے، سب چیزیں ہیں. تو بہت سارے اس میں عوامل شامل ہیں. اور اب اس میں دیکھا جائے تو امریکہ اور اسرائیل کے اوپر ابھی ہم نے بات نہیں کی ہے نا، کہ وہ اس جنگ پہ کس مرحلے پہ کھڑے رہے. ہاں، اس میں جو مجھے ایک بنیادی سوال کرنا تھا، آپ کو بھی پتہ ہوگا ہم ایک شخصیت سے ملنا چاہ رہے تھے، ان سے ملاقات میں وہ سوال ہم یہاں کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم کسی بھی نئی قیادت کو لے کے، چاہے وہ پاکستان کی ہو یا جیسے ایران کی ہو یا فلسطین کی ہو یا کہیں بھی ہو، جب وہ مظلوم ہوتے ہیں تو ہم ان کی بہت زیادہ سپورٹ شروع کر دیتے ہیں. اچھی یا بری کی میں اب بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری خامیاں، بہت ساری کمیاں آئیں. بالکل. تو ایک یہ اصول بھی کہیں طے کرنا چاہیے نا کہ کسی بھی نئی تبدیلی کو لے کے ہمارا رویہ ہونا کیا چاہیے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، ہمیں صبر اور تحمل سے اس کا جائزہ لینا چاہیے. کیونکہ ہم پھر کبھی کبھی رویوں میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی مثبت انا اور کچھ لوگوں کی منفی انا ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے، اور آپس میں دونوں کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں کہیں دونوں غلط تھے. کیونکہ دیکھیں یہ بات شاید نقطہ آغاز ہو سکتی ہے اس اصول کا کہ ابھی مفادات کی جنگ ہے. اس کی آپ کو جھلک فلسطین میں بھی نظر آئے گی اس پورے معاملے میں. جی ہاں، اکثر آپ بھی یہ بات کرتے ہیں نا، جی جی، کہ جو کون سے کس تاریخ کو 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا، تو اس میں بھی بعض چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو مفادات کی جنگ کے حساب سے دیکھیں تو پھر آپ یہ طے کر لیں کہ بھائی پاکستان ایک خطہ ہے، اور اس خطے میں اس لیے بھی خیر جڑی ہے کہ ہم تھوڑے سے عسکری طور پہ زیادہ بہتر ہیں، اور اگر یہ مضبوط رہا تو وہی آپ کی بات ہو سکتا ہے کوئی ایک بہتر قیادت اس مضبوطی کا فائدہ اٹھا لے. میرے خیال میں یہاں سے اگر ہم اپنے فیصلوں کا نقطہ آغاز کریں تو ہماری کچھ بچت ہو سکتی ہے، ورنہ ہم یا تو وہ زیادہ شاہ کے وفادار ہو جائیں گے یا شاہ کے غدار ہو جائیں گے. تو کوئی ایک چیز ہوگی جو کہ ابھی نظر آ رہی ہے ہمیں ہر چیز کے اندر. اس میں اسلامی قوتیں جو ہیں نا کسی بھی ملک کے اندر، جیسے پاکستان ہے، اس کے اندر بھی اسلامی قوتیں جو پاکستان میں مثبت تبدیلی لانا چاہتی ہیں، سب سے زیادہ تو یہ بات ان کے سوچنے کی ہے کہ بھئی آپ نے کہاں اور کتنا جذبات سے کام لینا ہے، کتنا ہوش مندی سے کام لینا ہے، اور اس وقت آپ کے کرنے کا کام ہے کیا، کہ آیا آپ حماس کے مسئلے ٹھیک کریں گے یا پاکستان کے اپنے اندر کے مسئلے ٹھیک کریں گے، یا یہ کہ گلشن کی UC4 کا مسئلہ ٹھیک ہے. اسی کا مسئلہ. مطلب وہ آپ سوچیں نا کہ ابھی تو وہ حالت یہ ہے کہ کوئی پورٹ پہ خدا نہ خواستہ فوج ادھر بھی گئی تو وہ سراب بورڈ تک تو آ نہیں سکے گی، آگے تو جیم ہے. اب وہ اس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کی بھی مدد کر دیں اور اس کی بھی کر دیں اور یہاں سے میزائل بھی مار دیں اور ساری چیزیں کر لیں. تو اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. بہت سی اسلامی قوتیں دیگر ممالک کے اندر بہت بڑے مقام پہ موجود ہیں، لیکن وہ اپنے ملک سے باہر کی بات کر ہی نہیں رہے. اچھا، اور جو اگر میں پچھلے موضوع سے جوڑوں نا اپنی بات کو، تو جو آپ نے جس طرح بتایا کہ وہ تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آیا تھا نا. بالکل، اسلام آئے ہی اس لیے تھا. اگر اس کی بجائے خط لکھ دیا جاتا کہ یار تم لوگ جو روم میں بیٹھے ہو یہ ٹھیک کر لو اور ہم تمہارے فلاں بندے کے ساتھ کھڑے ہیں،
اور اندر انتشاری پھیلا ہوا ہوتا تو بیس کیا بنتی. تو شاید ہم کسی کی صحیح سے مدد اس وقت تک کر بھی نہیں سکیں گے جب تک اپنی مدد نہ کر لیں. ہاں، آپ پہلے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں، پھر اس ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ پھر مداخلت کرے گی. تو ابھی تو ہم وہ ریاست ہی نہیں بنا پا رہے. آپ دیکھیں نا جہاز میں وہ آنٹی آ کے بتاتی ہیں نا کہ جب ٹربولنس ہو پہلے خود ماسک لگانا پھر دوسرے کے لگانا ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا بس چلے تو پورے جہاز کا ماسک لگا دیں، خود سانس روکا ہوا. ہاں، تو خود حضور کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے. اس سے تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے. ہم نے جتنے اس طرح کے عالمی اقدامات کیے ہیں وہ مکہ میں رہ کے کیے ہیں یا مدینہ میں رہ کے کیے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے نا. اور مدینہ میں بھی رہ کے ہم نے کس وقت کیے ہیں؟ ٹرننگ پوائنٹ صلح حدیبیہ کے بعد تھا. صلح حدیبیہ سے پہلے کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں تھا جو ہم نے کیا ہو. اس سے پہلے ریاست ہی مضبوط کی، ریاست مضبوط کی ہے. اس سے پہلے صلح حدیبیہ پہ آ کے اصل میں صلح حدیبیہ یہ اعلان تھا کہ اسلامی ریاست بھی کوئی چیز قائم ہو چکی ہے، وہ بھی کوئی طاقت ہے. معاہدہ تو اسی سے ہوتا ہے نا. ہاں. اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس سے پہلے جتنے مظلوم تڑپ رہے تھے وہ تڑپتے ہی رہے، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں گیا. ہاں بالکل. قیادت اللہ کے رسول کے پاس تھی، اللہ کے رسول نے کسی ایک فرد کو بھی نہیں بھیجا کہ جاؤ ان کی مدد کر کے آؤ. جو تڑپ رہے تھے تڑپتے ہی رہے. جن سے ہمارے معاہدے تھے ان معاہدوں کو ہم نے پاس رکھا. تو اسی طرح آپ دیکھیں نا ابو جندل، حضرت ابو جندل کی مثال دیکھ لیں کہ وہ آگے کہہ رہے ہیں اب تو بچا لیں. تو وہ چونکہ معاہدے میں تھے تو وہاں سے بہرحال. تو یہ تو ایک بڑی زبردست بات آپ دیکھیں، شاید لوگوں کو بہت اختلاف ہو اس سے، کیونکہ ذرا تھرل چاہیے ہوتا ہے ہمیں. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ عالمی حالات کا جتنا اثر پاکستان پر ہوتا ہے اس کے علاوہ فی الحال ہمارے ہاں جو تنظیم نظام کو بہتر کرنا چاہتی ہیں ان کی بحث ہی نہیں بنتی. وہ ان حالات پہ بحث کریں، ان حالات پہ وقت ضائع کریں، کیونکہ ان کو تو اپنے اندر صحیح کرنے کا کام اتنا زیادہ ہے کہ وہ کریں. اور باقی حالات پہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جس کا اثر پاکستان پر یا ان کی تحریک پر ہو رہا اس پہ بات کریں اور باقی لوگوں میں کام کریں. بالکل، بہت کام ہے جو کرنے والا ہے. کیونکہ دیکھیں میں نے جیسے ایک چھوٹی ویڈیو بھی کی تھی، اس میں نے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانا ہے تو آپ سسٹینیبل یوسیز بنا دیں. بالکل، آپ نے یہ ایک مشورہ دیا تھا، لیکن میرا چلیں ایک سوال بھی ہے. وہ بہت آئیڈیل معاملہ تھا نا. ابھی جس نے بنانا ہے وہی کرپٹ ہے تو کس طرح بنے گا؟ نہیں، آپ اس کو پورا واپس لے جائیں نا. ایک میئر ہے آپ کے پاس نعمت اللہ خان صاحب جیسا، ان کو تھوڑا ینگ کر لیں تاکہ اور ایکٹیو ہو جائیں. ماشاء اللہ ایکٹیو تو پھر بھی تھے. اس میئر کو آپ نے یہ آئیڈیا دیا کہ یار یہ یوسیز کو اتنا سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے کہ بیسک ہیلتھ، ایجوکیشن، سیکیورٹی، سیفٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ناظم کر سکے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کسی حد تک وہ اختیارات بھی لے کر آئے تھے اور پھر ٹیم بھی تھی، تو یہ کتنی دیر لگتی ہے کام ہو جاتا؟ ہو سکتا تھا یہ. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک یو سی ہے جس کے اندر پانی کا اسٹوریج بھی ہے، بنیادی چیزیں بھی ہیں. ایک فوج اس کو کیسے فتح کرے گی؟ ہر یو سی پہ بم مارے گی، ہر یو سی کو تباہ کرے گی. اس کی ایک اپنی جو ہے وہ پولیس کا تھانہ بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں. آپ کو جنگ کرتے کرتے سالوں گزر جائیں گے. یہی ہوگا نا. یا یہ کہ آپ پھر حوصلے توڑ دیں. تو لیکن اگر یہ سب نہیں ہوگا تو پھر یہی ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو اور پاکستان میں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو اس شعبے میں کام کرنا چاہیے، نہ کہ وہ دنیا بھر سے محبتیں اتنی بڑھا لیں کہ وقت وہیں صرف ہو جائے. اور بلکہ جیسے وہ آپ نے مثال بھی دی تھی، شاید وہ شو میں دی تھی، ہم بات کر رہے تھے کہ مولانا سے کسی نے پوچھا کہ اگر قیامت آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ تو شاید آپ نے کہا تھا کہ جو کام کر رہا ہوں گا وہی دوبارہ شروع کر دوں گا، وہی کرتا رہوں گا. اس سے ایک نقطہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی مستقل زندگی میں وقت ضائع کرنے کے لیے ہے کہاں کہ آپ اس کے لیے اتنی بڑی بڑی کسی کی حمایت میں ریلیاں بھی نکال دیں اور دوسرے کام بھی کر دیں، اور آپ کی اپنی یو سی میں آپ کے اپنے گھر کے باہر ہزاروں مسائل موجود ہوں. دیکھیں جیسے میں افغانستان کی مثال دیتا ہوں نا، کبھی کبھی تو وہاں پہ لوگوں نے یہ کہا یار ہمیں کیا فائدہ ہوا. میں کہتا ہوں کہ ابھی اس پہ بھی بحث اگر آپ چھوڑ دیں کہ مکمل اسلامی نظام ہے، اگر اس کے ثمرات اس انسان کے گھر تک نہیں پہنچے کوئی فائدہ نہیں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے نا.
خود عوام کے اندر ریئیکشن آ جائے گا. تو یہ تو ایک اہم بات ہوئی کہ حالات حاضرہ پر تبصرہ بھی ایک اس حد میں ہونا چاہیے کہ جو آپ کی تحریکی ذمہ داریاں اور جو آپ کے کرنے کے کام ہیں ان سے نہ روک رہا ہو. اس حوالے سے ویسے کراچی میں تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے, آپ اس کے حوالے سے تو حوصلہ افزائی ہوں گے میرے خیال میں. جی الحمدللہ. یعنی کہ وہی بات ہے نا کہ جتنا اچھا ہو رہا ہے اس کو مزید اچھا کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کے پاس کو 3 گھنٹے اور نکل آئے تھے تو وہ 3 گھنٹے وہیں صرف ہو جاتے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کے لیے مظاہرہ کر لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ خود صحت مند نہیں ہیں تو دوسرے کا خیال کیا رکھیں گے. جیسے ڈاکٹر بھی کہتا ہے نا کہ یار اب تم گھر چلے جاؤ ورنہ بیمار کے ساتھ کون رکے گا. مزید اس پہ قوت لگانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بالکل بات درست ہے آپ کی. بس اس کو آخری موضوع کو اس طرح رکھتے ہیں کہ کل افغانستان نے اسلام آباد پہ باقاعدہ حملہ کر دیا اور خبریں یہ آئیں کہ ڈرون اسلام آباد پہنچ گئے, پھر ان کو شاٹ ڈاؤن کیا گیا, اور جب ان کی ساخت دیکھی گئی تو وہ کوئی اسرائیلی ڈرون تھے. یہ بڑی حیران کن بات ہے, اس کو آپریٹ کون کر رہا ہے, وہ وہاں تک پہنچائے کیسے جا رہے ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے جب آپ کوئی ڈرون اڑاتے ہیں تو اس کا پورا ایک بعد میں وہ بھی تو بیلنس شیٹ بھی تو بنتی ہوگی نا کہ بھئی کیا ہدف تھا, کتنا طے ہوا, پھر اس کی رپورٹنگ کہاں ہو رہی ہوگی. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, اس پہ آپ کوئی روشنی ڈالیں. میں تو 2-3 چیزوں پہ اس پہ پریشان ہوں کہ چلیں اپنے ہی بنا کے مار دیتے. تو ہم کہتے ہیں یار چلو مسلمان ملک کی پروڈکٹ آ گئی ہے, خوشی ہوتی. اسرائیلی آ رہے ہیں. پھر یہ کہ ڈرون جو ہوتا ہے وہ آئسولیٹڈ تو نہیں کام کرتا, اس کا سورس کوڈ ہے, وہ کہیں سے آپریٹ ہو رہا ہے, وہ کسی سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہو رہا ہے. تو اتنی ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں گے دنیا خلاف ہو جائے گی آپ کے. اور یہ اتنی صحیح تصویر پیش ہوئی کہ انڈیا کی انٹیلیجنس, اسرائیل کا ڈرون اور امریکہ کی سیٹلائٹ, صحیح, اور امیر المومنین کا کندھا. واہ, کتنی غیر معمولی چیزیں جو ہو رہی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ آنکھ بند کریں نا تو شاید انہی سے ملتی جلتی کوئی تصویر اسلام کی نکل کے آتی ہے. ہم اب دیکھیں, یہ تو بڑی ہمیں امید تھی اور ایسی تصویر نکل کے آئی ہے سامنے کہ میرے خیال میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے امارات اسلامیہ افغانستان کو کہ بہرحال لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء, ان کو سمجھنا چاہیے. اور اس وقت وہ پوری طرح سے دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں, ان کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ حالت امن کے اندر ہیں. اس طرح کی بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ 2 اسلامی ریاستیں پرامن تھیں تو انہوں نے غیر جھگڑا کر لو. یہ تاریخ میں بھی ملتی ہے, مغلیہ سلطنت اس سے لڑ گئی اور یہ اس سے لڑ گیا اور فلاں ہو گیا. آپ کے سامنے تھوڑا سا آگے کشمیر موجود ہے, اور اگر آپ چھو کریں تو پاکستان آپ کو راستہ بھی دے دے گا کہ یار تم چلے جاؤ وہاں, لیکن وہاں نہیں گئے. وہ روغنیہ کے مسلمان موجود ہیں, چلیں اگر آپ نے ٹکرانا ہی ہے کسی. ان کی تو کبھی بات بھی نہیں کی انہوں نے. کشمیر کی کب بات کی, فلسطین کی کب بات کی, نہیں کی. فلسطین کی بھی بات نہیں کی. اپنے لوگوں کی عظیم ہو گیا. اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہے, جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہے. ان کو صرف اس وقت خواب میں اٹھتے بیٹھتے صرف پاکستان نظر آ رہا ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ آپ اس کو کس طرح احساس کریں گے کہ مطلب ایک چلیں دیکھیں, ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ایک ملک پہ قبضہ کر سکتے ہیں, اس کے مسائل پہ قبضہ کر سکتے ہیں, آپ نے کہا اس میں فائدہ ہی کر لو, یہ بھی نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, وہ ملک آپ کی آئیڈیالوجی سے خاص ٹکرا بھی نہیں رہا, یہ بھی نظر نہیں آ رہا. اگر آپ پرامن رہتے ہیں تو اس ملک کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہو رہا کہ وہ آپ پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, یہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو پھر اس کانفلکٹ کی وجہ کیا بنتی, کیا ہے یہ؟ وہ بہرحال اب کوئی واضح بات تو ہم بھی نہیں کر سکتے ہیں, اتنا زیادہ چیزیں واضح ہیں بھی نہیں. میرے خیال میں بغض ہے, کینہ ہے, اور جو یہ جو طالبان ہیں اس سے اب ہم جب ڈس رہے ہیں تو یہ پہلی دفعہ تو نہیں ڈسا جا رہے ہیں نا, ہم اس سے پہلے بھی ہم ان سے ڈس چکے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی ایک تاریخی, اس کو کیا کہنا چاہیے کہ خود غرضی تھی نا, وہ ابھی تک قائم ہے. جس کو ہم بعض دفعہ اس طرح بیان کرتے ہیں نا کہ اٹک تک ہمارا ہے, یہ ڈیویڈ لائن تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بیچ میں. تو اگر تو وہ اس کو اپنا نصب العین بنا چکے ہیں
تو پھر میرے خیال میں یہ ڈرون حملے اور ہوں گے اور یہ بات اور آگے بڑھے گی, کسی بھی طرح یہ رکے گی نہیں. تو اگر یہ خود غرضی کا معاملہ ہے تو یہ آگے ہی چلے گا. اس میں اب تھوڑا سا اقبال کو لے آتے ہیں, پھر اقبال پہ اختتام کریں گے اس کا. اقبال ایک تو یہ کہ وہ ویسے تو وہ قافیہ ہے, صحیح ہے, لیکن کیا یہ قافیہ حادثاتی تھا یا اتفاقی تھا, یا یہ کہ یہ باقاعدہ ڈالا گیا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو اور اخوان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. تو اس میں اخوان کی جگہ نون کے ساتھ کچھ اور بھی آ سکتا تھا. تو کیا یہ ایسے حالات تھے کہ علامہ اقبال کو لگ رہا تھا کہ یار یہ تو اس کی صحیح تصویر اور منظر کشی سامنے آ گئی نا. یعنی کیا یہ شعر اتفاقیہ اخوان ہو گیا قافیے کی وجہ سے, یا یہ کہ یہ وہ کہ پوچھنا چاہ رہے تھے اس سے؟ یہ تو حقیقت ہو گئی نا. اور علامہ اقبال کے ویژن کا آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے صحیح منظر کشی کی. اور اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھیں, میں اس پہ ایک بات سوچ رہا تھا, مجھے بڑی علامہ اقبال کے لحاظ سے بڑی مختلف بات نظر آئی, اور مجھے یہ لگا کہ کبھی کبھی تاریخ کی کچھ مسئلے رک جاتی ہیں. میں نے یہ پڑھا کہ علامہ اقبال نے جا کے یہ کہا افغانستان کے حکمرانوں سے کہ ایک خطہ بن رہا ہے, اس میں در اندازی نہ کرنا. یہ ایک جملہ ہے نا. اور اب آپ پاکستان کے حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ افغانستان جاتے ہیں, اور کہتے ہیں افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اقبال کو دیکھیں کہ اس پرامن حالت کے اندر وہ لوگوں کے مزاج سے کیا کیا اخذ کر چکے تھے. انہوں نے اتنا عرصہ پہلے یہ بات بتا دی, اور ان سے بھی کہہ دی, جن کی طرف سے ہمیں خدشہ تھا. اور علامہ اقبال آگے کی اور مستقبل کی خبریں دے رہے تھے ہمیں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اقبال کی شخصیت کو اس طرح کھولیں کہ وہ شخص لوگوں کے مزاج, رویوں, تہذیب, تمدن, قانون اور ترجیحات سے ان کے بارے میں بے شمار اندازے صحیح لگانے کا عادی تھا. اور یعنی کہ آپ یوں دیکھیں کہ اقوام مغرب کو ان کے نظام کے بارے میں وہ بات بتا رہے ہیں جو آج بھی مکمل طور پہ صحیح ثابت نہیں ہو رہی. کہیں نہ کہیں وہ اس کو بیلنس کر لیتے ہیں بیل آؤٹ پیکج دے کے, لیکن ان کو ڈیپ ڈاؤن اپنے اندر اندازہ ہے کہ یہ بات اس طرح تھی. افغانستان کے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا غیر معمولی شخصیت تھی جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, مطلب اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اقبال کی شاعری میں مستقبل کا پورا منظرنامہ موجود تھا. اور علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا نا. انہوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں جو علاقے ہیں مجھے ایک مملکت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی کے عین مطابق جو ہے تقریباً پاکستان آزاد ہوا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ان کی شاعری کے اندر مستقبل بھی موجود تھا, حالات کا صحیح تجزیہ بھی موجود تھا. اور ایسے افراد کو اس وقت معاشرے کے سامنے آنا چاہیے جو کہ ہم نہیں لے کر آ رہے. نوجوان ہمارے اس سے دور ہیں. اقبال کی آئیڈیالوجی ہے, اقبال کی فکر ہے, اس سے شناسائی کے کوئی مواقع اس وقت موجود نہیں ہیں. ایک کوک اسٹوڈیو نے کام کیا تھا, وہ جواب شکوہ پہ میوزک لگا کے, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا. وہ تو اور خراب کر دیا نا. وہ شاید علامہ اقبال بھی اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یار یہ میرے کلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے نا, وہ سو کر دیتے ہیں آپ. ہاں ہو سکتا ہے. اگر اس وقت برطانیہ میں بیٹھے ہوتے تو ہو چکا ہوتا کوک پہ سو. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. تو یہ کچھ دیکھ رہے تھے نا وہ. اور وہ ایک اور بھی شعر ہے کہ ابھی میرے ذہن سے اتر گیا, وہ بھی بالکل اسی کی منظر کشی کر رہا ہے کہ مستقبل کے حالات آسماں ہوگا سارے کے نور سے. وہ تو اسی کا تسلسل ہے. وہ ہے کہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. واہ. تو اقبال کو یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں. اب جیسے آپ نے افغانستان کی بات کی ہے تو اس دیکھیں نا, یہ بات تو اب صحیح بات ثابت ہو گئی نا. یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستان بننے سے شاید 10 یا 15 سال پہلے سے ہمارا ایک ہی مسئلہ چل رہا ہے کہ وہاں سے بس در اندازی نہ کریں آپ. اور وہ بات وہ سوچ کے آ گئے وہاں پہ. پھر میں اس پہ یہ بات
تھوڑا سا آپ سے بھی اس پہ کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی قوم جو کہ دب چکی ہے، پس چکی ہے، جنگیں ہار چکی ہے اور یہ تسلیم کر چکی ہے کہ اب شاید ہم نہیں ابھر سکتے، اور اس تسلیم کرنے کا آپ کو اندازہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس تسلیم کرنے کا اندازہ آپ کو اس طرح ہوتا ہے کہ علماء جو ہے وہ مدرسوں میں جا چکے ہیں اور ایک نئی تحریک شروع ہوئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ چلو انگریزی تہذیب سیکھ لیتے ہیں. یہ یعنی اس بات کا برملا اظہار ہے کہ ہماری تہذیب تو اب ابھرنے کے قابل نہیں رہی. وہاں ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. تو یعنی وہ جو عمران خان کہہ رہے تھے تبدیلی آ نہیں رہی، وہ آ گئی ہے، وہ والی نہیں. لیکن یہ تو وہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے، یعنی عوام میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ آ گئی ہے تبدیلی. ہاں بالکل وہ چیزیں واضح ان کو نظر آ رہی تھیں. جیسے اسی کے تسلسل ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے. ویسے یہ پوری نظم ہی زبردست ہے. اس میں ایک ایک چیز جو ہے علامہ اقبال نے بڑی امید افزا قوم کے سامنے رکھی ہے. اچھا، اس میں میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک تو ہوتی ہے نا امید، وہ بہت سارے لوگ دیتے ہیں آپ کو. یعنی ایک جنگ میں واریر آخری حملہ کرنا جا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شاید اب ہم نہیں بچیں گے، تب بھی وہ اپنی قوم کو امید ہی دیتا ہے لڑنے کی. لیکن ایک وہ امید ہے کہ جو ہمارے سامنے اب عیاں ہو کے سامنے آ گئی، اور جس کا تصور اگر بالکل اس وقت چلے جائیں جب وہ شعر لکھا گیا ہے تو نظر ہی نہیں آ رہا. ہاں اس وقت بالکل. تو اب دیکھیں یہ کبھی تو اتفاقی ہو سکتا ہے کہ یار اس نے کہا تھا معجزہ ہو گیا، لیکن تواتر سے اتفاقات کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اصل میں وہ ان کو قیادت نظر آ رہی تھی کہ یہ خطہ قیادت کے منصب پہ فائز ہونے جا رہا ہے. میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا. تو یہ اصل میں وہ قیادت کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم آ چکے ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی آ چکی ہے، تو وہ تو ان کو سامنے نظر آ رہی ہے. چرا تو نہیں لیا انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کہا یار یہ تو تبدیلی آ نہیں رہی، آ چکی ہے. تو ان کو یہ چیزیں واضح نظر آ رہی تھیں کہ ان کی تہذیب جو ہے اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرنے جا رہی ہے. ہمارا مسلمان قیادت کے لیے آگے نکل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں واضح تھیں. یعنی یہ تو اب شاید ہمیں واضح لگ رہی ہے نا، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ مسلمان اور اس کو وہ امید دلانا اور پھر وہ ایسا کر کے بھی دکھا رہا ہو، یہ کتنا مشکل اور مختلف کام ہے. مشکل کام تھا. اور یہ شاید علامہ اقبال کو بھی اس طرح سے، اقبال اپنے بارے میں خود بھی یہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں علامہ اقبال سے وہ کام لے لیا جس کا شاید ان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا، اور بہت بڑا کام لے لیا. یعنی یہ دیکھیں نا، پاکستان جب بنا تو ہجرت ہوئی اور ہزاروں لوگ کٹ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تو ایک اسپارک ہے نا. یہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ جب بنے گا تو یہ قربانیاں ہو جائیں گی، یہ لوگ تیار ہو چکے ہیں اس کے لیے. اور بظاہر وہ اتنی دبی ہوئی قوم تھی کہ لگتا تو نہیں تھا کہ وہ تیار ہیں. تو یہ خصوصیات دیکھنے والی آنکھ کتنی اہم ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ بھائی یہ تو ان میں یہ تیار ہو چکا ہے مادہ کہ اب یہ ٹکرا جائیں گے کسی سے بھی. کیونکہ دیکھیں نا، تاریخ نے شاید ایک بہت بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسی ہجرت دیکھی ہے کہ جس میں جانے والوں کو یہ پتہ تھا کہ وہ کٹ جائیں گے اور پھر بھی وہ جا رہے تھے. یہ تو پیور کہا جاتا ہے نا کہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلی ہجرت ہے یا دوسری ہجرت آپ کہہ لیں کہ جو کلمے کی خاطر ہوئی ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں تھا. اور یہ قوم بھی متحد اس کلمے کے نعرے کے بعد ہی ہوئی ہے. اس سے پہلے تو یہ قوم متحد نہیں تھی. جتنے الیکشن ہوئے ہم ہارتے چلے گئے، لیکن 46 کا الیکشن آپ نے کروایا جس میں یہ کلمہ، یہ نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم سب جگہ جیت گئے. تو ہم نے جو اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ تو ہمیں ایک خطہ عطا فرما، ہم اس میں تیرا دین نافذ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ خطہ پاکستان کی صورت میں دے دیا. اس پہ ظلم یہ ہوا کہ ہم نے پھر وہ وعدہ بھلا دیا، اور اس میں ہم اسلامی نظام، جس کو قائد اعظم نے بھی کہا کہ یہ اصل میں دین کی تجربہ گاہ ہوگی، ہم نے اس کو ویسے تجربہ گاہ ہی بنا لیا. جو ٹیسٹ کر سکتے ہو نا یہاں کے لوگوں پہ کر لو، یہ تجربے کے لیے مل گئے آپ کو ٹیسٹ کیسز. تو اس میں بہرحال اقبال کا ایک بڑا کردار ہے.
اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہاں اس پہ میں انشاءاللہ آپ سے اور مزید بھی بات کریں گے, اس پہ بیٹھیں گے کہ علامہ اقبال کو ایک فلسفی, ایک ویژنری کے طور پر دیکھنا, ان کو صرف ایک شاعر کے طور پہ دیکھنے سے زیادہ کتنا ضروری ہے, اور اس پہ انشاءاللہ پھر اگلی نشستوں میں بیٹھیں گے. آج ہم آپ سے اجازت انشاءاللہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا.